جی السلام علیکم دوستو، کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ دوستو اپنے وعدے کے مطابق الحمدللہ لائیو ہوں 10 بجے، تو امید کرتا ہوں سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحمت فرمائے اور آپ سب کو اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازے۔ دوستو آج میں آنا تو ٹاپک میرا کچھ اور تھا، لیکن ملک جنید صاحب ہیں بہت شمس پارٹی سے، دبئی میں ان کی چھت ہے اور یہاں پاکستان میں بھی ان کی چھت ہے، تو ان کا ایک میسج آیا جو میرے دل کو اچھا لگا کہ کبوتر کی عقل کا مقام کون سا ہے۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ ایک چیز دوستو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو میں نے اپنے تجربے سے، اپنے اساتذہ کرام سے، بابا عبدالستار صاحب سے، میاں صاحب سے، یا جو میرے سینئرز ہیں، ان سب سے جو میں نے سیکھا آج میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد بہت زیادہ اساتذہ کرام کے جو بہت زیادہ اساتذہ کرام کے میں نے انٹرویو بھی کیے، ان انٹرویو سے کچھ سم اپ بھی کرتے ہیں۔ سم اپ کیا کرتے ہیں کہ کبوتر کی عقل کا مقام کون سا ہوتا ہے۔ موئن بھائی اب میں نے ایڈ کر دیا آپ کو، تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، تو کائنڈلی ذرا ویڈیو کو فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی شامل ہو سکے۔ اگر کوئی دوست لائیو آنا چاہتا ہے، میرے اس لائیو سیگمنٹ میں ویڈیو کے اندر آنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہے کبوتر کی عقل کے مقام کے حوالے سے کہ کبوتر کی عقل پائی کہاں جاتی ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی اس چیز کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ مجھے ریکویسٹ بھیجے ویڈیو میں آنے کی، تو میں اس کی ریکویسٹ ایکسپٹ کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میرے اینڈ سے سب دوستوں کو دعوت ہے، اگر کوئی دوست لائیو میں میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، مطلب ویڈیو کے اندر آنا چاہتا ہے، تو وہ آ سکتا ہے بلا جھجک، لیکن آپ دوستوں کو میرے ساتھ ڈسکس کرنی پڑیں گی باتیں کہ کبوتر کا جو عقل کا مقام ہوتا ہے، کبوتر کی سیدھے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ عقل ہوتی کہاں ہے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور جو میں نے اساتذہ کرام سے سیکھا، اپنے استادوں سے سیکھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کائنڈلی اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں، ذرا آپ دوستوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر شیئر کر دے تاکہ اور دوست بھی ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکے۔ اور دوستوں اب میری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کا انٹریکشن کروا دیا کروں،
देखिए अगर आप लोग लाइव आ जाएंगे, देखिए हम लोग तो लाइव करने के पैसे लेते हैं आप लोगों के लिए। ये वैसी ऑफर, अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है, मेरे साथ बैठ के गपशप लगाना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने साझा ग्राम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वो लाइव आ सकता है। और काइंडली 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 वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि कबूतरबाजी के राजो रमूज का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये पेज मोनेटाइज हो चुका है, फेसबुक पेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दोस्तों की ताउन से, मोहब्बत से, प्यार से ही मुमकिन हुआ। मैं अगर अकेला चाहता, अकेला चलता, अकेला ये सारा सफर तय करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये आप दोस्तों की मोहब्बत की बिना ये मैं कर ही नहीं था सकता। ये सब आप लोगों की मरूने मिन्नत है, अल्लाह ताला की जात के बाद ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि कबूतरबाजी के राज और रमूज का जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर कोई दोस्त लाइव आना चाहता है तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैं उसे लाइव जरूर लूंगा। जी एहसान सती साहब सलाम अलैकुम, मोहसिन साहब क्या हाल है आपके, अमानुल्लाह भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, ठीक है जी। सैफुल्ला संगीन साहब, दोहे कहा है भाई, भाई ये क्या लफ्ज बोल रहे हो मुझे पछतो नहीं आती मेरी जान। खान साहब बिग फैन सर जी, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। खान साहब लव यू लव यू। सोनू अहमद भाई इस्लाम भाई जान वालेकुम सलाम, वजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, वकास गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम, पिजन फ्लायर उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोइन हूँ आपका बांग्लादेश से देख रहा हूँ। जी जी मोइन भाई क्या हाल है। मियाँ आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम बॉस, एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू। मियाँ साहिब नदीम नईम चौधरी साहब, वजाद भाई वालेकुम सलाम, हमजा रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम, शिमी गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम, हमजूर रहमान साहब हाउ आर यू, आई एम फाइन, मलिक इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, जरियाब बलवी साहब हाई कैसे हैं जी, मैं ठीक हूँ जरियाब भाई, आप कैसे हो। हमजूर रहमान केपी कैसे है, लव यू थैंक यू। रमन भाई इंडिया से हैं, ये पीछे उल्टा रेनबो बना रखी है। ये रमन भाई ये पूरे घर में तेरे भतीजे ने ये सारी रेनबो बनाई हुई है दीवारों पे, ये तेरे भतीजे का काम है भाई। उधर से हम पेंट करवाते हैं और बाद में अगले ही दिन बड़ी खूबसूरती के साथ रेनबो बन जाती है। कापियों नोटबुक पे लिखना नहीं होता, दीवारों पे लिख देता है। जी जियाउला भाई थैंक यू। जी सियान शेख साहब, शिमी गोंदल सर, सर मेरा एक सवाल है प्लीज। जी जी शिमी गोंदल साहब, आप सवाल कर लें, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आप पहले सवाल करें, मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। ठीक है सियान शेख साहब, मलिक वकास साहब वालेकुम सलाम, मोहम्मद अकरम साहब लाइव शो नहीं हो रहा। भाईजान क्या लाइव शो नहीं हो रहा, मैसेज फिर कैसे कर लिया अगर लाइव शो नहीं हो रहा। जी खान जलाल साहब साउथ अफ्रीका से, वजाद भाई कॉल, जी जी मैं भी ले रहा हूँ आपकी कॉल। नुमान अली भाई, कबूतर की हड्डी किस तरह चेक करते हैं, नरम है या सख्त है, अल्लाह दस। नुमान भाई नरम सख्त का नहीं पता अल्लाह तक। वकास इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है जी गुड। नईम चौधरी साहब, नदीम भाई कॉल नहीं हो रही, नहीं भाई आ जाए कॉल करें, दोबारा कर ले। सियान शेख साहब, राव दिलशाद साहब वालेकुम सलाम, शाहिद इरफान साहब, फैसल खान साहब, हाजी शफीक साहब वालेकुम सलाम सभी दोस्तों को। ले जी वजाद साहब की मैंने कॉल ऐड कर दी है, अगर कोई दोस्त आना चाहता है तो आ सकता है, मैंने वजाद भाई को ऐड किया है। अच्छा दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि कबूतर की अकल का मकाम कौन सा था। जी वालेकुम सलाम मुदस्सर राजपूत साहब, गुल रियासा। हाँ जी दोस्तों अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल वो कर सकते हैं। शमी गोंदल साहब, सर कबूतर की दुम के ऊपर जो एक किल सा किल सा होता है जो बाई ऑयल पॉइंट होता है, शमी गोंदल साहब दाना सा बना होता है उसके बारे में पूछना था। जी जी पूछ लो, वो ऑयल पॉइंट होता है उसका तेल का मकाम होता है बस। जियो जियो अफसर अली भाई, मेहर राशिद बलोच साहब वालेकुम सलाम, अनवर अली खान साहब को कबूतर की कौन सी नस्ल घर के पक्के होते हैं। भाईजान कोई नस्ल पक्की नहीं होती, पक्की करनी पड़ती है। एस के पिजन अस्सलाम वालेकुम, कबूतर की अकल
कहाँ से पता चलती है? जी जी फैसल साहब, आज यही पॉइंट है। आँख के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें भाईजान। करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर आज रहना है मैंने। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, गोंदल साहब आपका जो सवाल था कि कबूतर की जो दुम है उसके ऊपर एक टिप सी होती है, किल सा होता है, उसे क्या कहते हैं? बेसिकली दोस्तों ऑयल ऑयल पॉइंट आता है। जी वकास अहमद नदीम भाई जल्दी दस दियो। अच्छा वकास, जल्द जाना है कितने मेरे वीर ने? अच्छा दोस्तों, अगर किसी ने आना है तो आ जाओ यार लाइव में, फिर मैं शुरू करूं अपना काम। अब्दुल राशिद भाई, नसीम अरशद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। अब्दुल रशीद भाई अस्सलाम वालेकुम। मुबशर एम मुबशर, एजे लंबी ना छड़ियो बस। मुबशर यार लंबी छड़नी पैनी है यार, की करा। कोई दूसरे दोस्तों का भी तो भला होना चाहिए। अबू हसन अल जरकानी, अबू हसन अल जरकानी वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों अभी शम्मी गोंदल साहब ने एक सवाल किया था कि कबूतर का जो किल होता है वो होता क्या है? बेसिकली वो ऑयल पॉइंट होता है। जी रऊफ साहब, बड़ी मुद्दतों के बाद शक्ल दिखाई है आपने। फैसल अब्बासी वालेकुम सलाम। कबूतरबाज अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, कबूतर का दुम का केंडा बड़ा हो तो कबूतर की ब्रीड में कौन कौन सी नुक्स पैदा हो जाते हैं? मुश्तारा केंडा केंडा ही होता है भाई। मियाँ आदल भाई, अच्छी रेटिंग आएगी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। खान नियाज खान साहब, किल के मतलब क्या होता है भाई? पॉइंट से क्या मतलब? भाईजान खान नियाजी साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल बैक। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। खुद लाइव जो है ना वो एक अरसे के बाद आया हूँ, लेकिन वैसे रूटीन में तो आता हूँ। ऋषि भाई, भाईजान कबूतर के संभाल के बारे में भी निकलवाओ उस्ताद साहब से। आपको रोज किसी न किसी का पास जाते हो? जी जरूर जाऊंगा। जो परिंदा सारे सेशन उड़ता है उसमें एक बार खास होता है, वो कौन सा है? जैन जट ने बताया था। जरिया सब जैन जट ने को नहीं था बताया चांद पर। अब मैं जब गया ना जैन भाई के पास, जरूर इस बारे में बात करूंगा। जी जी उस्ताद बाबर मेर साहब, इज्जत खान साहब। अच्छा दोस्तों, बेसिकली आज का जो टॉपिक मैंने वैसे रखना था, इंतजार कर रहा हूँ कि मैं मलक जुनेद साहब जो है ना वो आ जाए हमारे साथ, तो फिर मैं अपने टॉपिक की तरह। दी भाई अकरम अकी साहब के इंटरव्यू किया, बट आपसे फाइनल बताना आज कबूतर की वापसी और गोलाई में उड़ना बता दें। फर्स्ट और लास्ट सवाल। अल्लाह आपको खुश रखे। जी जी इंशाल्लाह ये टॉपिक आगे है तो इसी पे अब आएंगे। मलिक वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? तरापुरा जेलम से हूँ माशाल्लाह जी मलिक साहब। खान नियाजी खान साहब, साडा जवाब दियो। एल पॉइंट का क्या मतलब होता है? एल पॉइंट, अब भाई अब किस एल पॉइंट की बात कर रहे हो? बासित सलीमी साहब वालेकुम सलाम। जरिया भाई, बहुत गलत है सारा इंटरव्यू सुना था मैंने। जरिया भाई क्या किया जा सकता है? हर किसी के अपने पॉइंट होते हैं, किसी के बारे में मैं तो ये बात नहीं कर सकता। हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शो करना होता है। मलिक जुनेद साहब आजो आजो, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करना पिया। जी जी जुनेद भाई आजे। कबूतर की जुबान और उड़ उड़ के काली कर जाती है तो कबूतर बाग बैक आ जाना है, उसका भी पूछना है भाईजान। ये चीजें बैक क्यों होती है सर? आप कम से कम एक बीमारी के इलाज के बारे में भी पूछना चाहिए। जिस भाई उस भाई जब जाता हूँ मैं कोशिश तो करता हूँ कि बीमारियों के हवाले से दोस्तों से गपशप लगाई जाए। जो दुम के ऊपर किल होता है, न्याजी साहब बास कर दियो, निकल आओ किल तो बाहर। अब्दुल हदीसी, गोल हड्डी वाले कबूतर स्लो प्रवाज। भाई गोल हड्डी वाला कबूतर बेसिकली अब कॉन्सेप्ट, अब्दुल हदी साहब जो आपका कंसेप्ट है उनसे पहले ठीक कर लो। अक्सर दोस्त जो है ना वो कश्ती नुमा, अक्सर साजा करम जो कश्ती नुमा हड्डी होती है उसे गोल हड्डी कहते हैं। अब जो आप गोल हड्डी समझ रहे हो वो गोल हड्डी नहीं होती, गोल हड्डी कश्ती नुमा हड्डी होती है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको टर्न करने में मुड़ने में आसानी होती है। ये चीजें जो है ना वो अहम होती हैं, इसीलिए तो सभी साजा कराम कहते हैं। जिस दिन हड्डी पे गुफ्तगू की उस दिन जरूर करूंगा। हमजा रहमान भाई, आँख के बारे में जरूर जी जी मैं करता हूँ। आज दो चार पांच पॉइंट इकट्ठे एक्सप्लेन होने ऐसे। ये दोनों बास वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई, नारंगी आंख वाले कबूतर कैसे होते हैं? सर जी नारंगी आंख वाले मियाँ साहब वाले कबूतर हुआ करते थे। एम सफी, जी जी सफी भाई क्या हाल है? अच्छा दोस्तों, लगता है मलिक जुनेद साहब का इंतजार अभी 2 मिनट और कर ले तो मैं देखता हूँ।
क्योंकि हमें 17 मिनट हो गए लाइव आए हुए, 17 नहीं 15 मिनट हुए हैं लाइव आए हुए, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जिस बंदे का ये टॉपिक था उस टॉपिक के साथ उसके साथ मैं डिस्कस करूँ, ताकि जो है ना वो आप लोगों को मजीद पॉइंट अच्छी तरह समझ आ सके। बेसिकली दोस्तों आज का जो पॉइंट है वो है अक्ल के हवाले से। कबूतर का दुम कड्डा मोटा हो तो ब्रीड में, भाई मुश्ताक साहब मोटी दुम वाला कभी भी ब्रीड में नहीं डालना चाहिए। बुशियाल अस्सलाम वालेकुम, जैन जट साहब ने आपको चन वाला पार आए, आए चन वाला पार। आज भी मेरी ना जैन से फोन पे बात हो रही थी, तो चन वाले पार की कहता है यार लोग चन वाला पार बहुत पूछते हैं। मैंने कहा चल मैंने आना है मंडे ट्यूसडे को, तो चन वाले पार पे फिर एक लाइव करेंगे। मैंने जाना है दोस्तों नेक्स्ट वीक में, मैंने फिर जा रहा हूँ फैसलाबाद, तो फिर चन पर आप लोगों को पूछ ही दूंगा। मुझे तो उसने बता दिया था लेकिन ये उसकी अमानत है, वही बताए तो वही बेहतर होगा। कबूतर की दम, अच्छा जी। जैन अबरार भाई ठीक हो गया। अली पाशा वालेकुम सलाम। सोहेल अहमद भाई माशाल्लाह जी बहुत इंटरव्यू किए आपने, कौन सा उस्ताद मोहतरम के पास ज्यादा इल्म है? भाई सभी के पास एक जैसा है, किसी को मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तजाद नहीं निकाल सकता। नासिर अहमद भाई, राजा महबूब भाई वालेकुम सलाम। अलबार बोशियाल, मेहरबानी जनाब। अच्छा दोस्तों मलिक साहब का मैंने इंतजार करना है, अगर अब वो आ जाएं तो मेहरबानी, अगर मुझे सुन रहे हैं तो आ जाएं मेरे साथ लाइव में। नदीम भाई मियां अजीम का इंटरव्यू प्लीज जल्दी करें। हमजा भाई मियां अजीम साहब का इंटरव्यू कोऑर्डिनेट है, बस मैं अपने, मेरे पास टाइम थोड़ा सा नहीं निकल रहा, मैं बस कुछ अपनी फैमिली में मसरूफ हूँ थोड़ा सा आजकल, फिर थोड़ी सी मसरूफियत है, तो इनशाला नेक्स्ट वीक में जरूर टाइम लगाऊंगा। इस संडे तो मलिक सलीम साहब जो बैरियर टाउन वाले हैं उनका इंटरव्यू है, और नेक्स्ट संडे जो है ना वो मियां अजीम साहब का इंटरव्यू रखूंगा। मेरी उनसे बात होगी हुई है, बस जाना ही है। नियाजी साहब को पॉइंटा दी गल करो यार। जालिम बाबा साहब वालेकुम सलाम। मलक अजहर, कबूतर की अकल कहाँ होती है? मलक ਤੁਹਾਡੀ अकल किथे पहला ते दसो। जिशी खान भाईजान उस्ताद काओ बट का पास भी जाएं। जिशाई भाई काओ बट साहब मुझे टाइम नहीं देते, ये मैं लाइव में बता रहा हूँ, मैंने बड़ी दफा उन्हें कॉल की है, 3 दफा उन्होंने मुझे टाइम दिया और तीनों दफा फोन बंद कर गए थे, और मुझे वो टाइम नहीं देते काउ पर्सन। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो मुझे टाइम क्यों नहीं देते। अगर मेरी लाइव ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ लाइव में आप लोगों के तवज्जो से, काउ भट्ट साहब लोग आपको सुनना चाहते हैं तो टाइम दें हमें। उदास विकास कबूतर की दुम छुट्टी हो। मलिक साहब आ जाएं, मैसेज कर दो यार। अच्छा दोस्तों अगर कोई और दोस्त लाइव में आना चाहता है, दोस्तों को अपनी शक्ल दिखाना चाहता है तो लाइव में आ जाए, वरना मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने लगा हूँ। भाईजान जैन जट साहब ने एक पार्क के बारे में, हसन भाई पहले भी बात हुई है, जैन भाई के पास मैंने जाना है, ट्यूसडे को जाऊंगा इंशाल्लाह। जाना तो मैंने फैसलाबाद संडे को है, संडे शाम को जाऊंगा, और मंडे ट्यूसडे उधर ही हूँ, तो इंशाल्लाह जैन भाई से टाइम लेके भाई उस रिक्वेस्ट करेंगे कि भाइयों को बता दो सर एक इंटरव्यू ऐसे नशीद पुरी का भी करें। सर ऐसा नशीद पुरी साहब इंटरव्यू नहीं देते, मेरी बात हुई थी इस दफा जब मैं फैसलाबाद गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था इंटरव्यू देने से, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्हें इंसिस्ट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नदीम साहब आप वैसे आ जाए लेकिन इंटरव्यू नहीं। मैंने कहा चले ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। सर जी मुश्ताक भाई मैं ना स्टार्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि जिस बंदे का ये टॉपिक है वो अगर आ जाए तो फिर मैं शुरू करना चाहूंगा। बस एक आध मिनट और देख ले, अगर मलिक साहब आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने टॉपिक की तरफ मैं शुरू कर दूंगा। दोस्त चले मैं थोड़ी सी आगाज इब्तदा तो कर दीजिए। हम तो यूके में हैं, आप मुझे नंबर दें मैं आपकी तरफ से बोलूंगा, हो सकता है काम हो जाए। जशी भाई नहीं होना काम, जिन्होंने मुझे इनकार कर दिया उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं देना, ये पक्की बात। चले मैं आगाज करता हूँ, अगर मलिक साहब आ गए तो फिर हम उन्हें ज्वाइन करते हैं। अच्छा दोस्तों बहुत कम दोस्तों ने इस बारे में जो है ना वो ये बताया कबूतर की अकल के बारे में। मैं भी अक्सर सवाल आप लोगों को पता है शायद अब्बास कालू साहब शायद जेट बहरीन से, जी जी शायद साहब, कबूतर की अकल का अंदाजा सिर्फ उसकी
हरकत से लगाया जा सकता है और कोई पैमाना नहीं। इमरान तो नोली साहब ये की गल कर देती जी। सुलेमान जामी की हाय जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हसन जेब खान साहब शुक्रिया। कौन सा टॉपिक है? राजा महबूब साहब आज का टॉपिक है कबूतर की अकल का मकाम कौन सा है? कौन सा है? एबी रहमान साहब वालेकुम सलाम। सुहेल अहमद भाई, भाई कैसे? किसी दिन बटेरे कबूतर, हाँ जी, शायद कल, कल तो नहीं, अब परसों जुमे वाले दिन मैं सियालकोट जा रहा हूँ। बटेरे कबूतरों का आप लोगों को शौक करवाने लगा हूँ। फिर बता रहा हूँ, जुमे वाले दिन मैंने सियालकोट जाना है, तो इंशाल्लाह बटेरे कबूतरों का आपको शौक करवाऊंगा, बड़े अच्छे कबूतरों का। 10 पर 9 बड़ा छोटा, 8 छोटा, ऐसे स्टार्ट हो तो जोड़ों में डाला जा सकता है। भाईजान इस पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मलिक वकास साहब, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है परों के हवाले से। हमारी जो, मेरा जो अपना जाती तजर्बा है, 10वां पर जो बड़ा हो जाता है वो इन ब्रीड की वजह से होता है। और कुछ असातिज़ा कराम ये कहते हैं, पिछले कुछ 2-3 इंटरव्यू आप लोगों ने सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि जी हिटलर पॉइंट होता है, जो हिट मारते हैं कबूतर, ऐसे कबूतरों के जाने की, जाया होने की रेशो बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत उन कबूतरों के जिनका नामा बड़ा होता है। नामा बड़ा होता है। जिस दिन पर के ऊपर टॉपिक आया तो इंशाल्लाह इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं, आगाज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कबूतर के मकाम, अकल का मकाम कौन सा होता है? सभी कहते हैं, सभी असातिज़ा कराम कहते हैं, अक्सरियत असातिज़ा कराम की ये कहती है कि पूरे कबूतर में ही अकल होती है। ठीक है, लेकिन मैं इस बात से इतफाक नहीं करता। ये कोई मेरे से इतफाक करे या ना करे, ये एक मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, मेरे अपनी एक थ्योरी है, मैंने जो असातिज़ा करम से सीखा वही बात अच्छी है। अक्सर मेरे जो उस्ताद हैं, बाबा अब्दुल सत्तार साहब जी, शेर मोटा होना चाहिए कबूतरों का। मेरे उस्ताद ये कहा करते हैं कि कबूतरों का सिर मोटा होना चाहिए। अबे मोटा सिर क्यों होना चाहिए? मैंने फिर उनसे पूछा, नदीम साहब कि एक कबूतर की कमर उभरी है। सर जी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुदस्सर भाई, उमैर सुल्तान के बटेरे, नहीं भाई उमैर सुल्तान साहब टाइम नहीं देंगे, क्योंकि 2 इंटरव्यू कोऑर्डिनेट है। मैं तीसरा इंटरव्यू उस्ताद आशिक का शायद करूं, टाइम बन गया तो। लेकिन 2 इंटरव्यू तो फाइनल है। 2 इंटरव्यू फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह परसों जरूर मिलेंगे, और अच्छे क्वालिटेटिव जो बटेरे कबूतर है उनका आपको शौक करवाऊंगा। जी जी हाजी साहब। अगर मलिक वकास साहब, आज का टॉपिक है मेरा, फिर एक दफा सुन ले, आज का टॉपिक है कबूतर की अकल का मकाम कौन सा होता है। कबूतर की अकल का मकाम कौन सा होता है, फिर बता रहा हूं, कबूतर की अकल का मकाम कौन सा होता है। इस पे आप सवाल आज कर सकते हैं। जो पर है, नामा पर, 10वां पर, कल इस पे टॉपिक, इस टॉपिक पे बात कर लेंगे। नामे और 10वें पर की, या 10वें पर की जो ट्रेल है, प्रेल है, ये सिलसिला किसी दिन रख लेंगे। दोस्तों मैंने एक चीज और बता दूं, मैंने बड़े साजा कराम से ये सवाल पूछा है, उस्ताद जी कि प्रेल कबूतर क्या होता है। इसके ऊपर भी मैंने इंशाल्लाह जल्दी एक टॉपिक रखना, और मजा आएगा। मियाँ साहब के कबूतरों के सर छोटे होते हैं भाईजान, टैडी है ना उनमें। मगर कबूतर जो असल होंगे वो मोटे सरों के होंगे, डब वाले भी ब्रीक सरों के भी, ब्रीक सरों के नहीं होते, वो भी मोटे सरों के होते। मियाँ साहब वाले कबूतर, उन सारे कबूतरों में टैडी है, ये आप सारी दुनिया को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि मियाँ साहब वाले जो कबूतर है उनका सर इसलिए छोटा था क्योंकि उन्होंने, ये मियाँ अजीम साहब ने भी बड़ी दफा कहा, उसके अलावा मियाँ साहब ने भी कहा, कई ऐसे इंटरव्यू हैं, ये बड़े साजा कराम जो मियाँ नजीर पार्टी के, उन्होंने भी बात की जब ये पार्टी पहले थी, तो तब भी ये बात होती थी कि मियाँ साहब वाले कबूतरों में टैडी पर है, टैडी कबूतर है। ये हमारे कबूतर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये रोजे, डब वाले, हीनो, ये सारे डब वाले, इनकी अब रोजे क्यों है, इनमें क्रास है। वो किस तरह हम करते हैं वो एक अलग चीज है, वो नहीं मैं बताऊंगा कि डब वालों में कौन सा क्रॉस करते हैं और कितने क्रॉस करते हैं, किस तरह क्रॉस किया जाए तो रोजा बनता है, किस तरह क्रॉस किया जाए तो वो लाल तूफान बनता है, किस तरह क्रॉस किया जाए तो वो हीनो बनता है, किस तरह क्रॉस किया जाए तो वो जो है वो क्या कहते हैं उसे, लाल परी बनता है। इसी तरह तस्वीर वाले, स्कूल वाले, ये जो सारे हैं, ये भी बेसिकली मगर कबूतर है, लेकिन उनका थोड़ा सा क्रास और रंग का डिफरेंट होता है। उस्ताद जी तुसी वादा खिलाफी कीती है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद बासित साहब, आए जरा लाइव में मेरे साथ, मुझे रिक्वेस्ट भेजे, लाइव में आए बासित भाई। बासित साहब, उस्ताद अब्दुल बासित साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं। बासित भाई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आ जाएं। आज टॉपिक क्या है बेसिकली,
कबूतर की अकल का मकाम कौन सा होता है, इस पे मैंने डिस्कस करना है। मलिक साहब थे, वो तो अभी तक नहीं आए, तो आप आ जाएं, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको वीडियो में लेता हूँ। जी उस्ताद बासित साहब कराची वाले इस वक्त हमें वाच कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ब्लॉक 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 बैन 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 पिन पिन पिन। उस्ताद जी आ जाएं, रिक्वेस्ट सेंड करें। चले मैं 2 मिनट इंतजार करता हूँ आपका। जी दोस्तों, हमारे साथ उस्ताद अब्दुल बासित साहब जो कराची वाले हैं, वो हमारे साथ है, उनसे लेते हैं और अकल के मकाम के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मजा आएगा दोस्तों आप लोगों को। इस आज का टॉपिक भी इंशाल्लाह अगर उस्ताद जी ने हमें टाइम दे दिया तो बड़ा क्रूशियल होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अक्सर दोस्तों टॉपिक के ऊपर चलो चलो हल्का सा थोड़ा सा गोड देते हो, चले ये तो अच्छा हो गया। उस्ताद बासित साहब आ गया हमारे साथ। अजीम जमाली, की हाल है तेरा? वालेकुम सलाम, कैसे हो आप, ठीक हो? दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, सारे साजा कराम कहते हैं कि कबूतर के पूरे जिस्म में अकल होती है। भाई देखिए, अकल का मकाम एक ही है, अकल का मकाम एक ही है। कबूतर की आंख अकल का मकाम नहीं है, कबूतर की नस्ल का मकाम आंख है। पर सपोर्टिव है, अच्छा होना चाहिए, वो एक अलग इशू है। अक्सर साजा कराम कहते हैं भाईजान जोड़ भी खराब हो तो कबूतर गिर जाता है। इस कॉन्सेप्ट की भी मुझे आज तक समझ नहीं आई। चलें बासित साहब आते हैं तो मजीद इस पे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं अब इसको होल्ड करता हूँ थोड़ा सा, ताकि उस्ताद बासित साहब एक रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करूं। ये ले जी मैंने उस्ताद बासित साहब को ऐड कर दिया। अभी आ जाएं तो फिर गुफ्तगू होती है। मुल्तान अमीर बैग का इंटरव्यू, जी जी मुल्तान का नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल वालेकुम चाल है? ठीक अस्सलाम। ठाक है? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आज जो है ना आपने टॉपिक रखा हुआ है, और बहुत अच्छा टॉपिक है। और माशाल्लाह आपकी बातें, आपका खलूस, आपका जज्बा और आपका तरीका जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने की बात नहीं है, मैं वैसे भी बात करता हूँ कि माशाल्लाह जी अल्लाह पाक ने बड़ी जहानत दी है आपको और बड़ी सूझबूझ दी है कि आज आप इस मकाम पर आए। तो बहुत बहुत सर बात शुक्रिया। जो व्यूवर हमें देख रहे हैं, जो साथी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत इंजॉय करेंगे। आज इत्तेफाक से मैं अभी ऑफिस से बस घर पहुंचा हूँ, मैंने खाना खाया और मैं नेट ऑन किया तो सामने वीडियो आ गई, तो मेरे भाई का चेहरा नजर आ जाए तो फिर मैं आगे पीछे जा नहीं सकता। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। सर ये आपकी मोहब्बत है सर। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, बड़ी अच्छी जो ओवरऑल टूर्नामेंट है बड़ा शानदार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, शुक्र अल्लाह पाक का। और माशाल्लाह आपके जो ग्रुप की परफॉर्मेंसेज है वो भी बच्चों ने अच्छे कबूतर उड़ाए। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे उड़ाए। शागिर्दों ने, साथियों ने, दोस्तों ने बड़े आज फिर फड़क चल रही है माशाल्लाह, कबूतर चल रहे हैं सारे ना। तो अच्छा अच्छा। रात तक जाएंगे, 2 3 4 बजे तक इंशाल्लाह, सुबह तक उड़ेंगे कबूतर अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल ऐसी ऐसी है माशाल्लाह जी। इस दफा तो हाजी साहब ने मजीद कमाल कर दिया है, बड़ी लंबी हाँ हिट्टें जी मारी हैं। बिल्कुल जी माशाल्लाह, ऐसा की तैयारी अच्छी थी इस दफा। और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, भाई साहब ने बड़ा जबरदस्त जो है ना गेम परफॉर्म किया। और भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का हिस्सा है, हमें फख्र है इस बात पर। सारे माशाल्लाह मजबूत साथी अल्लाह पाक ने मुझे दिए। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हो। और हाजी साहब की एक चीज बड़ी प्लस पॉइंट है आपके इस ग्रुप में कि जो परफॉर्मेंसेस है ना वो कांस्टेंट है, मतलब एक कंटिन्यूटी उनके अंदर बिल्कुल है। एक ही तरह की परफॉर्मेंस हर मौसम में दिए जा रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। असल में गर्मी में 3 साल से जो हमारा ये टूर्नामेंट हम उड़ा रहे हैं ना, जो वेलफेयर ग्रैंड अलायंस का टूर्नामेंट है, जिसमें तमाम छोटे छोटे बड़े तमाम कराची क्लब्स को मिला के हमने एक करके और हम ग्रैंड अलायंस का कप उड़ाते हैं। तो गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में उड़ाया जाता है। तो लास्ट जो 3 साल से 2020, 21 और 22, इसमें अल्लाह पाक ने आपके छोटे भाई पर करम किया कि तीनों साल में जो है वो 2450 घंटे यानी 2500 घंटे 7 कबूतरों से 21 उड़ानों में अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में बना चुके हैं। और अब 23 माशाल्लाह आने सर, वाला मेरे है इल्म में उसके है बाद ये बात। अच्छा अल्लाह एक पाक और करे। काम तो करें आप। देखिए बासित भाई, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कराची की कबूतरबाजी के लिए। एक और काम करें, देखिए जैसे आप ड्रेसर्स को प्रमोट का हाई फ्लायर की तरफ भी आ जाओ यार, कोई एक अच्छा सा कप हाई फ्लायर का भी सामने रखें। अभी हमारी लास्ट वीक जो मीटिंग हुई है ना हाई फ्लायर के अकॉर्डिंग,
تو اس میں آل کراچی پجن ویلفیئر، آل پاکستان کوہ نور، اور ہم نے تقریباً 11 مزید علاقوں کو ملایا اپنے ساتھ، جس میں ہائی فلائر کے شوق کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اب. اور انشاءاللہ اس بار موسم گرما میں اللہ رب العزت نے چاہا تو مئی میں ہم جو ہے نا شوق کریں گے، اور بہت بڑے پیمانے پر ہائی فلائر کا شوق کراچی سے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چلے ڈیسائیڈ کیا ہے، ماشاءاللہ. باقی دعا کریں، آپ بھائیوں کا ساتھ ہوگا، اللہ پاک کامیابی دے گا انشاءاللہ. چلے اللہ کرم رکھے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اور طرح کی دے. اچھا باسط بھائی، اب آتا ہوں میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک کی طرف کہ بیسیکلی جو دیکھیں اب میرے تو اس ٹاپک کو 4 چاند آپ کی وجہ سے لگنے ہیں، نہیں جی، جہاں آپ کو سے میری غلطی ہونی ہے وہ آپ. نہیں، جی باسط آپ بھائی، آتے بڑا رہتے ہیں. باسط بھائی یہ بڑا ایک اہم چیز ہے، کیونکہ جی مختلف اساتذہ کرام سے میں انٹرویو کرتا ہوں، اساتذہ کرام کی اپنی اپنی تھیوری اور اپنے اپنے پریکٹیکل ہوتے ہیں جو بالکل. ایگزیکٹ اس پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں نا. اکثر میں پوچھتا ہوں کبوتر کی طاقت کا یا پاور کا منبع یا پوائنٹ کون سا ہے، مختلف جواب آتے ہیں. اب اگر عقل کی بات کی جائے، دیکھیں آپ ہائی فلائر کو بھی ماشاءاللہ اور لو فلائر کو بھی، اور اس کے علاوہ پلس پوائنٹ آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ جو ریسر کبوتر ہے ان کو بھی جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور پرکھ رکھتے ہیں. جی جی تو کبوتر بیسیکلی ہے تو ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کے وہ ریسر بن گیا، وہ لو فلائر بن گیا، وہ ہائی فلائر ہو گیا، ٹھیک ہے. بالکل. لیکن ان کا جو عقل کا مقام ہے، اس مقام کو آج تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہمارے ساتھ، اور تھوڑا نہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ. چاہے آج ہم 4 گھنٹے بیٹھے لیکن اس مقام کو آج ہم پورا کر کے اٹھیں گے. بس عقل کی جو بات کرتے ہیں تو چھوٹا سا ڈیمو بھی دکھائیں گے آج ساتھیوں کو، ٹھیک لائیو ہے، ڈیمونسٹریشن بھی دکھاتے ہیں چھوٹا سا نا. میں 1 ٹھیک منٹ ہے. اپنا کبوتر ہے، میں وہ کبوتر بھی اپنا منگا لوں اور اس کبوتر پر ہم عقل کی بات جو کریں گے. لالا جی کے سر پہ بیٹھا تھا. لالا جی کے سر پہ بیٹھا تھا. عبداللہ، سمبا لاؤ، سمبا کو لے آؤ. لالا جی کے سر پہ بیٹھا تھا. اور اب دیکھیں نا، عقل کی جو بات کی جائے نا، سمجھداری کی بات کی جائے تو کبوتر کوئی بھی ہو، ریسر ہو، ہائی فلائر ہو، لو فلائر ہو، سب جو ہے پرندے ہیں، کبوتر ہی ہے نا. عقل بالکل جو ہے قبول. وہ، عقل کا سب سے بڑا تقاضا سب سے پہلے مالک میں عقل ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، مالک میں عقل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں، اس کو جہاں چھوڑیں گے نا، اس نے آگے آپ کو بیٹھنا ہے. تو اس کو جو ہے وہ کس نے بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایسا کھیل پیش کرنا ہے؟ اس کو کس نے سکھائی یہ بات کہ آپ نے ایسا کھیل پیش کرنا ہے، آپ نے ہاتھ پہ آگے بیٹھنا ہے، آپ نے کہیں بھی جانا ہے، اڑ کے آنا ہے، سر پہ بیٹھنا ہے؟ تو اس کے اندر یہ سوچ اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور انسان جو مالک ہے نا اس کا، وہ اس کو اس لیول پر ٹرین کرے گا، اور یہ مجھ سے کھیلتا رہے گا. اب اصل جو چیز ہے نا وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو بریڈ ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. اب ہائی فلائر کبوتر ہیں، اس میں ٹیڈی، کمگر، گولڈن اور مختلف کبوتروں کے جس طرح آپ نے نام بتائے، لوگوں کے نام کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں کبوتر اس وقت. دیکھیں یہ پرندہ سب سے جو اہم چیز ہے، جس طرح ہماری لاہور میں ڈسکشن ہوئی تھی نا، کہ سب سے اہم چیز خون ہے. اس کا جو خون ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد مالک کی جو پرورش ہے کبوتر کی. اب دیکھیں، ہم صرف آج ہائی فلائر کو لیتے ہیں، ہم سارے کبوتروں کو نکال دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، پنجاب میں کتنے لوگوں کے پاس کبوتر ہوں گے جو چھتیں اپنی اڑاتے ہیں، بازیوں میں اڑاتے ہیں؟ 200، 500، ہزاروں کی 600، 1000 ہوں گے، 2000 ہزاروں کی ہوں گے، تعداد. ہزاروں ہاں کی جی. تعداد. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کیوں نہیں روزانہ 7 کبوتروں کے ساتھ 95 گھنٹے، 94 گھنٹے، 96 گھنٹے بناتے ہیں؟ یہ 11 کبوتروں سے 138 گھنٹے ہر بندہ کیوں نہیں بنا رہا؟ کبوتر تو سب کے پاس ہے نا. مجھے بتاؤ، گولڈن کس کے پاس نہیں ہے؟ ٹیڈی کس کے پاس نہیں ہے؟ کمگر کے سب کے پاس ہیں، لیکن گھنٹے 138، 138، 138 سب کو بنانے چاہیے نا. میں یہاں پہ روکتا ہوں. اب اگر گولڈن کبوتروں کی بات کی جائے نا، اب ہر کسی کا گولڈن اپنا، ہر کسی کا ٹیڈی اپنا. یہاں پہ ٹیڈی اپنا. فرق پڑتا ہے، یہاں پہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں، جس کے گھر پہ جو پیدا ہوا وہ اس کا ہی ہے، اس وہ میں اس کوئی کے شک نہیں ہے. ایسی اب ہے. بات یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے نا، اس کے مالک نے اس کی پرورش کیسے کی ہے. اب ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر پہ، انسان کا بچہ ہے. اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اسے ہیبٹ سکھاتے ہیں، عادت و اعتبار سکھاتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. پھر بچہ اسکول جاتا ہے، پھر وہاں سے چیزیں سیکھتا ہے، پھر گھر پہ آتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا، زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر والدین، پیرنٹس اگر بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہیں، اچھی ویل نون فیملیز میں سے ہیں، تو ان کے بچے بہتری کی جانب چلے جاتے ہیں. پرورش کی بات ہے نا.
اور ایک بچہ اگر جھگی میں پیدا ہوا، جھونپڑیوں میں پیدا ہوا، تو اس کی عادات اور اعتبار اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے جھگی والوں کی طرح ہی بن جاتی ہے. ہزاروں لوگ ہم نے لاکھوں دیکھے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اب ایک کبوتر کا بچہ، میں یہاں پہ آپ کو پھر روکوں گا. اب جو جھگی والا بچہ ہوگا نا، ہمارے بچوں سے جسمانی طور پہ فزیکلی اتنا کچھ سٹرونگ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے دھند کے اندر ان بچوں کو ننگے پاؤں اور ننگے جسم گھومتے پھرتے دیکھا ہے، اور ہمارے بچوں نے 4 سویٹر پہنے ہوتے ہیں. یہ ان میں فرق ہے. آپ نے دیکھا نا، خود ہی جواب دے دیا ساری بات کا، اس کا آپ نے مجموعہ نکال دیا. اب دیکھیں یہ جو جنگلی کبوتر ہیں ہمارے، جو جنگلی کبوتر ہیں، آپ یقین کرو ان کبوتروں کو، یہ یہاں کراچی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، بلڈنگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کبوتروں کو پکڑو نا، اتنے مضبوط جسم کے کبوتر ہوتے ہیں، یہ اسٹرانگ کبوتر ہوتے ہیں. انہیں کون ویکسین کر رہا ہے؟ ان کو کون ٹائم پر دانا پانی دے رہا ہے؟ کون دیسی گھی کی روٹی ان کو دے رہا ہے؟ نہ کوئی ویکسینیشن ہے، نہ کوئی میڈیکیشن ہے. گھوم رہے ہیں تگڑے، گھوم رہے ہیں. سردی میں ہم کپڑا ڈھانپ ڈھانپ کے اپنے کبوتروں کو بند رکھتے ہیں. رات کے ٹائم جی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، یہ درختوں میں بیٹھے ہوئے، بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے، کون ان کو ڈھانپ رہا ہے؟ لیکن اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کبوتروں کے ساتھ ہم اگر انہیں اڑائیں تو اڑیں گے کبھی بھی نہیں، نہیں کیونکہ ان کے اندر جو اڑیں گے. خون ہے نا، وہ اڑنے والا نہیں ہے، اڑنے والا خون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. میرا جو نظریہ ہے، ہم نے ایک جگہ ایک پروگرام ہوا تھا، ہم نے اس عقل پر وہاں بڑی ڈیبیٹ کی تھی، کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے یہ، سندھ میں. انہوں نے کہا جی کوئی کبوتر بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے. میں نے کہا مانتا ہوں، لیکن مالک کی محنت کم عقل کو بھی عقل مند بنا دیتی ہے. اگر کسی گھر پہ کوئی بچہ جھگی میں پیدا ہوا نا، اسے اگر اٹھا کے کوئی بندہ اپنے پاس لے جاتا ہے، لے پالک بچہ بنا دیتا ہے اس کو، تو وہ 20 سال 25 سال بعد اس کے نظریات جھگی والے نہیں ہوں گے، اس کے نظریات اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی طرح بن جائیں گے جس میں اس کی نشو نما ہوئی ہے. یہی سیم سٹرکچر جو ہمارے کبوتر کا ہے، اس پر محنت کی جائے. تو وہاں سندھ میں جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی، ہم نے ان سے کہا جی ہم آپ کو ہائی فلائر کبوتر چھتری پہ لگا کے دیتے ہیں، ڈانگی پہ، اور لو فلائر کو ہم جال پہ اڑا کے دکھاتے ہیں آپ کو. تو ہم کبوتر وہاں سے لائے، اور انہی کے کبوتر یہاں ہم نے ڈانگی پہ اڑائے، جڑے میں اڑائے. آج یہاں اڑا رہے ہیں وہی ہائی فلائر کبوتر. آج قائد آباد میں اڑ رہا ہے، کوئی گوشت میں اڑ رہا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہی کبوتر 200 کلومیٹر دوسری جگہ جا کے اسی چھتری پر اڑ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا چھتری والا کبوتر صرف لو فلائر ہے، پٹی والا ہے؟ وہ دوسرے کبوتر بھی چھتریوں پہ لگتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، محنت اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، کم عقل اور زیادہ عقل یہ جو ہے نا معنی رکھتی ہے. اس کی سیاڑ ہے، اس کی سمجھ ہے، کبوتر کی سوجھ بوجھ ہے. اب کئی کبوتر ہیں اس کے اڑنے کا پیٹرن دیکھو نا. ٹیڑی کبوتر ہے جو اس پہ انٹرنیشنلی جو تحقیق ہوئی ہے، کہتے ہیں جی تقریباً یہ میکسیمم 6000 فٹ کی ہائٹ پر جاتا ہے ٹیڑی کبوتر. اور یہ بات ماننے کی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ جو دوسرے کبوتر ہیں، یہ کوئی 5000 میں جا رہا ہے، کوئی 6000 پہ جا رہا ہے، کوئی 4000 فٹ پہ جا رہا ہے، تو وہاں سے واپسی کر رہے ہیں. ٹیڑی 6000 سے واپسی کر رہا ہے. اگر آج لاہور کا ٹمپریچر 49 ڈگری ہے، 49 سیلسیس ہے، 49 ڈگری سیلسیس ہے، تو 6000 فٹ کے اوپر وہ چلا جائے گا 30.5 کے اوپر، یعنی 30.5 پر چلا جائے گا ٹمپریچر اس کا. ڈیفینیٹلی، اور آپ ڈیفینیٹلی. یہ اتنے سارے شوقین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، فرحان دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی اس کو شیئر کرتے جائیں، ویڈیو کو میکسیمم آج شیئر کریں. آج مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. آج میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، آج دل کھول کے گپ ہوگی. تو اس میں کیا ہے کہ 30.5 سیلسیس جب 6000 فٹ کے ہائٹ کے اوپر وہ جا کے اس کبوتر کو ملے گی. اچھا ساتھی ہمارے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اکثر شدید گرمی میں جو کبوتر 11 بجے دن کو بیٹھ جاتا ہے، 12 بجے بیٹھتا ہے، 1 بجے بیٹھتا ہے، وہ کبوتر 2 دن سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بے شک. اسی دن کوئی کبوتر اگر 6 بجے کے بعد آ رہا ہے، 5 بجے کے بعد آ رہا ہے، 7 بجے کے بعد آ رہا ہے، وہ فریش بیٹھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر کہ اسے وہ جو گرمی کے کبوتر تھپیڑے نہیں فریش آ پڑے رہا ہوتے. ہے نہیں پڑے ہوتے. وہ اتنا ڈوب کے اڑا ہے، اتنا زیادہ ہائٹ پہ جا کے اڑا ہے کہ اسے وہاں گرمی کے تھپیڑے نہیں لگے. اس کے بعد جب اس نے واپسی کی ہے تو 3-4 بجے کے بعد ٹمپریچر تقریباً ایک لمٹ کے اندر آ جاتا ہے جو کبوتر کو مار نہیں سکتا. وہ کبوتر سکون سے کھل کے آیا اور آ کے بیٹھ گیا، وہ کبوتر فٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو بات عقل کے ساتھ ساتھ اڑان کا پیٹرن جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لمبی اڑان کے لیے. اور عقل تو میں پھر یہی کہوں گا، کیونکہ آج ہمارا موضوع عقل کے مناسبت سے ہے، تو عقل جو ہے وہ مالک عقل مند ہو تو کبوتر اس کا عقل مند خود بخود بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں کبوتر کی ہائٹ اور
جو کبوتر آپ نے ہائٹ کی بات کی، ہائٹ کا پیٹرن اس کا چینج کرنا پڑے گا، چاہے وہ فزیک سے، چاہے وہ پروں سے، چاہے اس کی دم سے، وہ ایک علیحدہ پیٹرن ہے۔ لیکن ہمیں گائیڈ ضرور کریں اس حوالے سے کہ جو عقل مند کبوتر ہے، بات صرف عقل کی ہو رہی ہے، کبوتر کی جو عقل کا مقام ہے، کیا وہ آنکھ ہے، کیا وہ پار ہے، کیا وہ جسم ہے، کیا وہ اس کا سر ہے، جو پیٹرن ہے، جو مقام ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ دیکھیں جی، دیکھیں باقی چیزیں عادات میں آ جاتی ہیں، ہم کبوتر کو یوز ٹو کر لیتے ہیں۔ اب ٹپلر کبوتروں کی بات کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کبوتر کو بھوکا رکھ کے لام میں لے کے جاتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں کہ بھائی میں نے تجھے اتنے بجے دانا دینا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کبوتر اسی حساب سے جو ہے نا وہ اپنا پیٹرن چینج کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ جگہوں پہ لو فلائر دیکھے، کراچی میں ہی دیکھے، جاوید صابن والا میرا ماموں کا بیٹا، میں نے اس کے پاس بھی دیکھا، اندھیرے میں بند رکھنا کبوتروں کو اور اندھیرے میں ہی ان بیچاروں کو دانا ڈالنا۔ صحیح یہ ہے، ایک صحیح وہ ہے۔ چیزیں ہیں، بالکل ایسی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عادات میں آ جاتی ہیں، ہم کبوتر کو عادت ڈال لیتے ہیں بھائی تیرا یہ کام ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم نے کبوتر کو گھر چھوڑنا شروع کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کی بیس پہ اپنی پٹی بناتا ہے، اپنا دائرہ بناتا ہے، اپنا سارا سلسلہ کرتا ہے، اور اپنی عقل کی بنیاد پہ اس نے گھر کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں ضرور بتائیں سر، اور آپ کی موجودگی سے میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ خوش رکھے۔ دیکھیں جی، مجھے ایک بات بتائیں چھوٹی سی، پہلے مثال دینی میرے خیال میں زیادہ آسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ جی کبھی جی ایسا ہوا کہ کسی شخص کی، کسی انسان کی آنکھ کو دیکھ کر اس کی ذہانت کا یا اس کی عقل کا اندازہ کوئی دنیا کی سائنس یا کوئی لیبارٹری لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا یا سکتا۔ ایسا ہوا آپ جوتا خریدنے کے لیے گئے باٹا والے کی دکان پہ، وہاں آپ نے اس کو اپنا پاؤں دکھایا اور جوتا لا کے دکھایا اور آپ کو پہنایا اور آپ کو بولے جی ماشاءاللہ جی بڑے بڑے عقل مند ہیں آپ کے بالکل نہیں پاؤں کی جو خد و خال ہے وہ آپ کی عقل کا کوئی خمیازہ یا اس کی کوئی عداوت بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی، اور اور کبوتر کا جو کندہ ہے، جو پر ہے، وہ اس کی عقل کے متعلق کبھی نشاندہی نہیں کرے گا۔ کبھی نہیں کر اس لیے سکتا، آنکھ، اس کے پنجے، اس کا سٹرکچر بھی اس کی عقل کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائے کوئی گا۔ ڈیٹیل۔ اگر آئی عقل کو ایگریڈ ود ڈھونڈنا یو۔ ہے نا، عقل کو ڈھونڈنا ہے تو اس کبوتر کی کھوپڑی میں ڈھونڈے، جہاں اللہ پاک نے دماغ کو رکھا ہے۔ دماغ رکھا ہوا ہے، دماغ کو وہیں رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے، سائنس مانتی ہے، ہندو مسلمان ہر بندہ مانتا ہے کہ عقل کا جو بنیادی جو خلیہ ہے جس سے عقل بڑھتی ہے گھٹتی ہے، وہ اس کا دماغ ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے، کسی بھی انسان کو کوئی اس کی برین کی کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے یا بلاکیج آ جاتی ہے، تو وہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے، یا بات نہیں کر سکے گا۔ زبان ٹھیک ہوتی ہے ایسی اس کی لیکن بات ایسی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے مسئلہ ایسی یہاں ہوتی ہوا نا، اور ہاتھ کیسے ضائع ہو گیا، پاؤں کیسے ضائع ہو گیا؟ مسئلہ تو یہاں ہوا ہے، تو یہاں سر ٹیڑھا ہو جانا چاہیے۔ تو عقل جو ہے وہ اللہ پاک نے کھوپڑی میں رکھی ہے، کھوپڑی میں ایک چیز کو رکھا ہے جس کو دماغ کہا جاتا ہے، اور اسی عقل کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ہی فرما دیا کہ میں اگر انسانوں کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں نا، تو میں اس انسان کی عقل سے پردہ اٹھا لیتا ہوں اور اس کے سامنے چیزوں کو کھول کے رکھ دیتا ہوں، اور اگر میں کسی سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو میں کسی سے جا کے چھینتا نہیں ہوں، اس کی عقل میں پردہ ڈال دیتا ہوں، اس سے وہ چیزیں خود بخود چلی جاتی ہیں، اس کے عمل ایسے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کام کا طریقہ کار اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس بالکل لیے ایسی جو ہے۔ کبوتر کی جو عقل ہے وہ اس کی کھوپڑی میں ہے، اس کا دماغ ہے۔ اب کھوپڑی کی خد و خال، اس کی ڈیزائننگ اور اس کا جو سائز ہے، اس کا حدود اربع ہے، اس سے کبوتر بازوں نے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کیا، تحقیقات کی، اپنے کبوتروں کو دیکھا، ساتھیوں کے کبوتروں کو دیکھا، مزید دوستوں کے کبوتروں کو دیکھا، ان کی ذہانت کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کبوتروں کو جا کے سروے کیا۔ اب مثال کے طور پر میں نکلتا ہوں، اپنی چھت پہ جاتا ہوں، میرے گھر پہ 1000 1200 1500 کبوتر ہوگا، ان میں جو کبوتر میرے پیٹرن اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یعنی ہم نے انہیں عادت ان کی بنا دی ہے کہ جی لائٹ آن ہو تو آپ نے اس لنگر میں آ جانا ہے، جب سرچ لائٹ ہماری آن ہونی چاہیے تو آپ نے اپنی جال سے 100 فٹ 200 فٹ 300 فٹ آگے جا کے اڑنا ہے، کہ آپ نے بندی میں کب جانا ہے۔ تو وہ کبوتر جو ہماری بات مان کے اڑتا ہے، ہم اسے عقل مند اور ذہین کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کبوتر کی کھوپڑی پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ کبوتر کی جو کھوپڑی ہے اس کا ایک تو سائز جو ہے وہ میں نے جس طرح لاہور میں آپ کو بتایا تھا، یہ میری انگلی نظر آ رہی ہوگی ساتھیوں کو واضح نا، یہ راؤنڈ شیپ جو ہوتا ہے نا، سر کا جو راؤنڈ شیپ ہے، اس طرح کے کبوتروں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہمارے آج تک کسی بھی راؤنڈ شیپ کے کبوتر نے ہماری مرضی سے اڑان نہیں دی۔ اڑان دیتے ہیں وہ
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ جال سے 300 فٹ اوپر رہیں، سائڈ پہ رہیں، ہائٹ پہ رہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مطلب موسم غلط پڑ گئے یا باز بیری مار گئی، کبوتر ضائع ہو گیا، ڈفرینٹ چیز ہے وہ. لیکن ایک عام نارمل جو روٹین کی اڑانے ہیں ان کے اندر یہ راؤنڈ کھوپڑی کبوتر جو ہے وہ میرے خیال میں اس وقت جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں، بہت شاد و نادر، بہت کم و بیشی ایسا ہوگا کہ وہ راؤنڈ کھوپڑی کا کبوتر آپ کی مرضی کے مطابق رزلٹ دے. اڑتے ہوں گے شام تک لیکن آپ کی مرضی کے مطابق اڑ کے دکھائے. چپٹی باڈی کا، چپٹے سر کا کبوتر رکھے ہمیشہ. وہ ہمارے ساتھ ایک لاہور میں ساتھی تھے، تو جب انٹرویو آپ تھے، کامران بھائی تھے، سارے ساتھی تھے، تو انٹرویو کے بعد انہوں نے ایک بات کی تھی نیچے کھانا کھاتے ہوئے کہ جی ہمارے استاد نے کہا کہ چپٹے سر کبوتر نہ ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھو اس کو کس نے عقل دی ہے کہ آ کے میرے ہاتھ میں بیٹھے جب میں چپٹے کی بات کر رہا ہوں. یعنی سر جو ہے اوپر سے پریس ہوا ہونا چاہیے، اس کا بند ہونا چاہیے سر، اس کا مطلب دبا ہوا ہونا چاہیے. تو وہ جب سر دبا ہوا ہوگا تو اس کے جو دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ دور تک لمبی جائیں گی. یعنی عقل، دماغ کا جو پیس ہے، جو پارٹیکل ہے، وہ پھیلا ہوا ہوگا اوپر. اس کی وجہ سے اس کی عقل کا جو ہے وہ معیار بڑھ جائے گا. میری نظر میں جو ہم نے آج تک تحقیق کی اور ساتھیوں کے بعد دیکھا، الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں نظر آئی. باقی آپ تو اچھا آپ ماشاءاللہ. نے، سر آپ نے بالکل بالکل بجا فرمایا. یہاں پہ دو چیزیں ہمیں اور کلیئر کریں. سر چپٹا اور چھوٹا، سر چپٹا اور لمبا، اور نوک کا مقام ماتھا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا ماتھے کے اوپر چونچ ہونی چاہیے، سلوپ بنی ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی بتائیں ذرا. دیکھیں وہ جو ماتھے کے اوپر جو چونچ بنی ہوگی نا، یہ ماتھا ختم ہو رہا ہے اور وہ بالکل سیدھی لائن میں چونچ آ جائے گی. یہ کبوتر کی کیٹیگری کو چینج کرتی ہے. یہ کبوتر اصل میں اس کے اندر نا کافی ڈفرینٹ بلڈز آپ نے ایڈ کرنے کے بعد، یہ کبوتر کی کیٹیگری کو چینج کرنے کے بعد یہ کبوتر بنتا ہے. اور اس سے آنکھ کا جو، آنکھ اور چونچ کی جو کراس کی بات ہے نا، جو یہ بانچ ہوتی ہے کبوتر کی، یہ کبوتر بھی ہاتھ میں ہی ہے. یہ جو اس کی چونچ کی جو بانچ ہے، یہ اس کو جب ہم دیکھیں تو یہ اس کی آنکھ سے نیچے جا کے کٹنی چاہیے، آنکھ اوپر ہونی چاہیے. یعنی کھوپڑی کا جو سرفیس ہے اس کے جتنے بھی قریب ہوگی آنکھ اتنا زیادہ بہتر ہے. یہ کھوپڑی کا جو ٹاپ ہے اس کے جتنا زیادہ کلوز ہوگی نا اتنا زیادہ بیسٹ ہے یہ چیز. اس میں عقل مند ہوگا وہ کبوتر، ذہین کبوتر ہوگا وہ. ایسے کبوتر کو ہم 2-4 دن جال پہ چھوڑنے کے بعد اڑا دیتے ہیں، اس نے کہیں نہیں جانا ہوتا. اچھا سر، اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ ایک بتایا کہ کبوتر کی جو آنکھ ہوتی ہے کھوپڑی کے بالکل ساتھ لگی ہوتی ہے، ان کی کھوپڑی کے اوپر انگلی رکھے نا تو ان کی کھوپڑی کے اوپر کچھ وائبریشن محسوس ہوتی ہے، ارتعاش آتی ہے نیچے سے. بالکل بالکل. یہ بھی دیکھیں، ایک جو وائبریشن آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، یہ 2-3 چیزوں میں نظر آتی ہے. لیکن ذہین کبوتر جو عقل مند کبوتر ہوتا ہے اس میں یہ جو خصلت آپ نے جو بتائی نا وائبریشن والی، یہ بالکل واضح پائی جاتی ہے. یہ 3 چیزوں کو دیکھیں، نوٹ کریں. کبوتر لائیں لوگوں سے لیکن چیک کر کے لائیں تو انشاءاللہ تعالی مار نہیں کھائیں گے کہیں سے بھی. عقل مند اور کبوتر کے اکارڈنگ کی بات ہوگی. باسط پہ یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ 110% میں اسے اگری کرتا ہوں. اور آج کا جو میرا ٹاپک تھا، اگر آپ نہ آتے تو اللہ نے تو میرے پہ خاص رحمت کیا کہ آپ آگے. یہی ٹاپک تھا اور میں نے آج وائبریشن کے اوپر تھوڑی سی رکھنا. اچھا میرا ایک اور سوال تھا کہ چپٹے سر کے ساتھ کچھ کبوتروں کا نا جو سر ہوتا ہے چپٹا بھی ہے اور تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوتا ہے، جی جی لمبوترا تھوڑا سا ہوتا ہے، جی جی. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر کے بعد جو سروائکل ایریا کہتے ہیں اس کو، یہ باڈی سٹرکچر کے اوپر یہ ایک سروائکل ایریا ہوتا ہے. چپٹے سر کے بعد جو لمبوترا سر جا رہا ہوتا ہے نا، ایک پوائنٹ یہ ہے کبوتر کا. دوسرا پوائنٹ، یہ جوڑوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، دوسرا پوائنٹ جو اس کے کندے ہوتے ہیں کبوتر کے، اس کندوں میں جو پہلا پر جو بچہ بچپن میں پہلی کلی گراتا ہے، دوسری گراتا ہے، تیسری گراتا ہے، جوان ہوتا ہے، دستہ کرتا ہے نا، تو 7واں 8ویں پر تک کبوتر میں تھوڑا خم آنا چاہیے اس کی ہڈی میں، اس کی اسٹیک میں، جس کو تیلی کہتے ہیں. آپ لاہور میں آپ نے تیلی کا لفظ یوز کیا تھا مجھے یاد ہے. تو بالکل بالکل وہ تیری. جو اس میں خم ہونا چاہیے تھوڑا. اچھا ایک یہ پوائنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات جو آج کل مختلف جگہوں پر زیر بحث چل رہی ہے، کبوتر کی ہڈی، کہ کبوتر کی ہڈی کتنی ہونی چاہیے، 3 انچ ہو، 3.5 انچ ہو، 4. دیکھو انچوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی جو ہائٹ ہے، آپ کی ہائٹ ہے 5 فٹ 7 انچ، دوسرا شخص ہے اس کی ہائٹ ہے 8 فٹ
یا 7.5 فٹ گھوم رہے ہیں نا لوگ، 7.5 فٹ کے، 6 ساڑھے 6 فٹ تو ہے ہی ہے نا. تو سب کے جوتے کا سائز سیم نہیں ہو سکتا، کسی کا کیا ہوگا کسی کا کیا ہوگا. ہر کبوتر کی باڈی سٹرکچر کے اکارڈنگ اس کی جو یہ ہڈی ہے نیچے والی، جو ہڈی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے ہڈی شروع ہو رہی ہے نا اس پوائنٹ سے، مثال طور پر تھوڑا میں اکیلا بیٹھا ہوں ورنہ میں دکھاتا پکڑ کے نا، تو اس کی جو ہڈی جوڑ سے شروع اوپر سے ٹاپ سے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے شروع ہونے کے بعد وہ اس کا اینڈ کا جو جوڑ ہے دم کے قریب، اس جوڑ کے قریب ترین ہونی چاہیے. اس جوڑ کے یعنی لاسٹ جو جوائنٹ ہے، یہ والا جوائنٹ ہوتا ہے، اس کے قریب ترین ہونی چاہیے. چپٹا سر کے بعد سروائکل ایریا 1 نمبر. نمبر 2 اس کبوتر کے کندھوں میں خم. نمبر 2. نمبر 3 اس کی یہ بون. اور نمبر 4 اگر آپ کے علاقے میں ہوا زیادہ چلتی ہے، جن دنوں میں آپ بازی اڑاتے ہیں، ہوا بہت زیادہ اگر اڑتی ہے تو اس کی باڈی میں، ایک منٹ میرے موبائل پر ہی آ کے بیٹھ گیا، اس کی باڈی میں جو ہے وہ، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو بھیجو. بھیج دیں. ہاں یہ عبداللہ یہ لے جاؤ، سنو کو لے جاؤ، سمبا کو، وہ اس کو لے آؤ، سنو کو لے آؤ، بلو کپڑا ساتھ لے کے آؤ، کوئی بلو کپڑا اور دونوں لے کے آؤ. کیا دونوں لے کے آؤ؟ چھوٹا نیا کو. تو سروائکل پارٹ اس کا جو کندھا ہے اس میں خم، اس کی یہ بون، اور کبوتر کی جو انگلیوں کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، وہ پتلی ہونی چاہیے، اور جو اس کی نلی ہے وہ پتلی ہونی چاہیے. بلو کپڑا بھی لے کے آؤ ساتھ. یہ دیکھو جی. تو اس میں بون، کبوتر کی جو ہڈی ہے، ان چیزوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، نوٹ کریں گے نا، آپ جوڑا بنا. دوسری بات مجھے بتا رہا تھا، اگر آپ کے علاقے میں ہوا چلتی ہے، فار ایگزامپل بازی کے دنوں میں، ٹورنامنٹ کے دنوں میں ہوا زیادہ چلتی ہے، تو آپ اپنے کبوتر کی جو یہ سینٹر بون ہوتی ہے، جو سٹرکچر بون ہوتی ہے، سینے کی ہڈی جو ہوتی ہے، یہ راؤنڈ ہونی چاہیے، تاکہ ہوا کو چیر کے، کشتی نما ہڈی اس کو کہتے ہیں، جو پانی کو کشتی چیر کے چلتی ہے نا، اس طریقے سے وہ ہڈی جب کبوتر سیدھا جائے گا تو چیر کے کبوتر کو خود بخود ہوا اوپر اٹھاتی رہے گی، کبوتر پہ بوجھ نہیں آئے گا، کبوتر جو ہے وہ جلدی منہ نہیں دے گا، نیچے کی جانب پریس نہیں ہوگا، پریشرائز نہیں ہوگا وہ کچھ. تو یہ چیزیں جو ہے نا نوٹ کر کے اپنے کبوتروں کو جوڑوں میں لگائیں. خون اچھا اٹھا لیں. خون اچھا اٹھانا آپ کی نظر میں ہوتا ہے کہ بھی فلاں کبوتر اچھے اڑ رہے ہیں، فلاں اچھے اڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مارک کہیں پر بھی نہیں کھائیں گے، میری گارنٹی ہے. لوگ ٹرائی کریں، اور اگر کہیں جوڑے میں آپ کو ایسا لگے کہ بھی اس کا بچہ جو ہے وہ نہیں اڑ رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیز کے گارنٹر ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں نہ بھاگیں، کسی کے پیچھے نہ جائیں، مہنگے مہنگے کبوتر نہ خریدیں، اور اپنے گھروں سے شوق کریں. اپنے پاس کیوں پیسے ضائع کرتے ہو؟ اپنے بچوں کو کھلائیں وہ پیسے. میں نے ابھی سنا لاکھوں روپے کے کبوتر کوئی لے رہا ہے، کوئی کس طرح لے رہا ہے. بیٹا ڈارک بلو لے کے آؤ، ڈارک. تو یہ چیز جو ہے نہ کریں. ہمارے نظیم بھائی اور اس طرح کے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، شوق کے حوالے سے پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں. ان کا تو میں کہتا ہوں جتنا میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کروں نا دل سے، وہ کم ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ان سادہ لو شوقینوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. کون گھومتا ہے یار جگہ جگہ، گلیوں گلیوں، گھروں گھروں میں جا کے، کبھی کون سے استاد کے پاس، کبھی کون سے استاد کے پاس. ندیم بھائی کی ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھیں، کہاں سے جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کے شوق کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ان سے سیکھیں، خود اپنے استاد بنیں، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو لو. اچھا استاد محترم، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. یہاں پہ ایک ہم جیسے جو غریب کبوتر پرون ہیں ان پہ ایک آپ نے کہہ لے خاص قسم کا جو ہے نا وہ احسان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، آپ نے ابھی بات کی کہ اچھا بلڈ اٹھا ہے. استاد محترم، اب جن گھروں سے اچھا بلڈ ملتا ہے وہ لاکھوں روپے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اچھے بلڈ کا کوئی ایسا ایک پوائنٹ دے دیں کہ اچھا بلڈ اس کبوتر میں موجود ہے، ہمیں پتا چل سکے. وہ کون سا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے ہم یہ تعین کر سکتے ہیں اس کا بلڈ جو ہے نا وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یا پھر اس کا جو بلڈ ہے اچھا ہے، یہ ہم تعین کر سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہر ایک کے گھر پہ کبوتر موجود ہے نا. آپ اپنے گھر پہ دیکھیں کہ کوئی 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے اڑنے والا کبوتر، 8 گھنٹے اڑنے والا کبوتر ہے، یا آپ کسی دوست کے گھر پہ کوئی ایسے کبوتر ہیں جس کے بہن بھائی تو وہ 12-14 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے اڑ رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ بہن بھائی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں اڑ رہے. تو وہ جو 3-4 گھنٹے والا اس کے کسی کام کے تو ہے نہیں، تو ان سے جا کے آپ اٹھا کے لے کے آ جائیں. وہ تو خون تو آپ کو مل گیا. اب ان کی مل باڈی گیا.
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने दूसरे कबूतरों को उनके साथ जोड़ना है और बच्चे बनाने, और इंशाल्लाह ताला आप दुआ देंगे अल्लाह ने चाहा तो। बड़ी बात की है आपने, ये जेन्युइन बात है, बड़ी बात है। अच्छा, आपने एक और बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, जो हड्डी और जोड़ के दरमियान वाला फासला है। हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको बहुत बड़ी हवा बना दिया हुआ है। जो जोड़ है ना उस्ताद मोहतरम, उस जोड़ को बहुत बड़ी हवा बना के सामने जो नए कबूतर परवर हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा स्क्रीन पे बैठा होता है। मेरे इंटरव्यू में भी ये बात हो रही होती है। जोड़ जो है ना उसे बड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है, और लेकिन उसमें इख्तलाफ होता है। हर दूसरे बंदे को पहले बंदे से पहले को, तीसरे बंदे से तीसरे को, चौथे बंदे से इख्तलाफ होता है कि यार ये जोड़ इस तरह का है, इस तरह का। आपके मुताबिक, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लो फ्लायर का भी, हाई फ्लायर का भी, उसके अलावा आप रेसर कबूतर का भी करते हैं, तो आप अच्छा जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जोड़ को, कि जो अच्छा म्यारी मजबूत जोड़ या अच्छा जोड़ जो है वो किस तरह का है और उसका पैटर्न क्या होता है। अच्छा, एक तो ना थोड़ा सा नदीम भाई आपकी आवाज जरा ना कट रही है ना, शायद कोई सिग्नल जोड़ आपके के वहाँ। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अच्छा जोड़ कैसा होता है, बस ये बता दें। बंद जोड़, बंद जोड़, जोड़ ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसके जोड़ पर अपनी उंगली रखें तो वो किसी भी जाविये से जो है आपको उसके अंदर खला नजर ना आए। बिल्कुल पैक जोड़ होना चाहिए, पैक बंद जोड़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो इंशाल्लाह कबूतर आपको बुरे वक्त में धोखा नहीं देगा। और लोग कहते हैं जी खुले जोड़ का कबूतर मेरे पास उड़ता है, उड़ेगा खुले जोड़ का कबूतर, लेकिन वो फौजी जिस दिन आप पर बुरा वक्त आएगा, शुमाल चलेगा, उखड़ चलेगा, मौसम बहुत गंदा चलेगा, वो फौजी धोखा दे जाएगा जिसका जोड़ खुला हुआ होगा। बंद जोड़ का कबूतर आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप दुनिया जान की प्रैक्टिस कर लें, ट्राई कर लें, आजमा लें, इंशाल्लाह ताला आपको इस बात में 100% सदाकत नजर आएगी कि बंद जोड़ के अलावा कबूतरबाजी नहीं हो सकती। करेंगे कबूतर अच्छे मौसम में, अच्छे वेदर में, और इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह में जो मौसम अच्छे आते हैं उसमें उड़ जाएगा। जिस दिन बुरा वक्त आया, बुरे हालात आए, वो धोखा दे के चला जाएगा आपको। और एक चीज हमें और बताइए, ये जोड़ की जो शेप है ये कैसी होनी चाहिए। जोड़ की जो लास्ट जोड़ है ना कबूतर का, दो टाइप के जोड़ हैं। जो लास्ट जोड़ है वो, अगर मैं जरा, ये दूसरा आ गया था, तुम जाओ। अब ये ब्लू रंग का कपड़ा है मेरे हाथ में, और ये इस ब्लू रंग के कपड़े को ही ढूंढेगा और इसी में बैठेगा। इसको आप उड़ा दें और ब्लू रंग का कपड़ा छुपा दें, ये जहां ब्लू रंग का कपड़ा देखेगा ना, ये वहीं आके बैठेगा। ये तो ये अकल के लिए मिलाया था। इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है ना इनमें जहानत होती है। लेकिन जोड़, एक जोड़ आपको, ये जो मेरी उंगलियों की टिप देख रहे हैं ना, लंबूतरा जोड़ मिलेगा आपको। थोड़ा पीछे से जोड़ने के बाद ना लंबा हो जाएगा। और वी शेप। एक जोड़ आपको वो, हाँ डी शेप, एक मिनट, हाँ डी शेप में मिलेगा, ऐसे जोड़ मिलेगा ऐसा। एक ये ये और एक दोनों ये। एक 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 ये होगा, एक मिनट, एक ये होगा एक ये और एक ये होगा। और एक ये होगा। जी, एक ये होगा। अच्छा, ये जो जोड़ है ना, ये इस तरह के जो बेशक बंद हो, लेकिन हम जोड़ में, जोड़े के लिए ऐसे कबूतर को रिकमेंड नहीं करते। इस तरह के कबूतर को हम जोड़े के लिए रिकमेंड नहीं करते। हम जोड़े के लिए इस तरह के जोड़ को जो रिकमेंड करते हैं, इस टाइप का जोड़ वो होता क्यों, है। वो क्यों, वो क्यों। वो वजह ये है कि इस जोड़ के अंदर बच्चे में कभी ये खुलापन नहीं आता, ये बंद रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है ये कबूतर का। तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपने नर और मादा का जोड़ ये रखना है, ये नहीं रखना। ये रखेंगे ना नर और मादा का जोड़, अक्सर बच्चों में ये जोड़ ऐसा आ जाएगा, खुला आ जाएगा, तो फिर वो खुले जोड़ वाली बात और फिर बुराई वाली बात। तो इसलिए क्योंकि कबूतर आपके पास जो है वो जोड़ों से बनते हैं, नस्लें जोड़ों से बनाई जाती हैं, तो जोड़े जो है वो अच्छे पैटर्न के रखें, इस शेप के रखें, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको बच्चों में खुले जोड़ आपको नहीं नजर आएंगे कभी भी इंशाल्लाह ताला। वरना अक्सर लोगों के घरों में देखा, 4 बच्चे जो है वो बंद जोड़ के हैं, 2 बच्चे उसे खुले जोड़ के निकल आए, तो उसके माँ बाप मंगा के चेक किया करें, उन दोनों में से एक ना एक इस जोड़ का होगा, डी शेप का होगा, इसका नहीं होगा। अच्छा, इस जोड़ में नरमी होनी चाहिए या सख्ती होनी चाहिए, या ना नरमी ना सख्ती, दोनों नहीं होनी चाहिए। देखें, स्ट्रक्चर तो मीडियम होना चाहिए, लेकिन इस जोड़ में मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, कई असतिज़ा कराम से सुना जी जोड़ नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए।
ہماری کبوتر بازی جو ہے وہ 24-26 گھنٹے 28 گھنٹے 30 گھنٹے کو کراس کر کے 35 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے ایک کبوتر کا ٹائم. 35 گھنٹے 36 گھنٹے اڑتے ہیں, 35 گھنٹے اڑ رہے ہیں. ہمیں بڑا اسٹرانگ جوڑ چاہیے, سخت چاہیے, سخت, نرم نہیں ہونا چاہیے جوڑ کسی بھی صورت میں, سخت ہونا چاہیے جوڑ. اس میں سختی ہوگی, اس کا لنگوٹ مضبوط ہوگا, وہ کبوتر آپ کو 35 گھنٹے اڑ کر دے گا. جن اساتذہ کرام نے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کبوتر اڑانے ہیں, ان کا میڈیم نرمی بھی چل جاتی ہے اور نرم بھی چل جاتا ہے. تو اس لیے ان کے گھروں میں جو کبوتر ہیں وہ نرم ہڈی کے ہیں, یا ان کے کبوتر میڈیم ہڈی کے ہیں, زیادہ سختی میں, کیونکہ آج تک 35 گھنٹے پر گئے نہیں نا وہ لوگ, تو انہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے, بالکل. کیونکہ ہم نے زیادہ لمبی اڑان لینی ہے. تو ہم پہلے نرم جوڑ پر کام کرتے رہے بہت عرصہ, ہم 7-8 بجے تک کبوتر اڑاتے رہے. پھر ہم میڈیم ہڈی پر آئے, میڈیم سختی پر آئے, زیادہ سختی نہیں ہوتی تھی, ہم رات 10-11-12 بجے پہ چلے گئے. پھر ہم نے سارے پیٹرن اپنے ختم کر کے اسٹرانگ بنا دیے, سخت بالکل پتھر کی طرح ان کی ہڈیاں ہم نے بنا دی. وہ کبوتر ہمارے اگلے دن رات تک, اگلے دن شام تک اور اگلے دن مغرب تک اڑ گئے. تو اس پہ تھوڑا کام کریں آپ لوگ جو ہمارے پنجاب کے بھی شوقین ہیں. اگر کبوتر کی اڑان کو مزید بڑھانا ہے, برے وقت میں کبوتر سے ٹائم لینا ہے, کبوتر گھر آئے, مضبوطی اس میں ہو, تو لازمی جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے کبوتر کا جوڑ سخت رکھیں, مضبوط رکھیں انشاءاللہ. میرے اب 2 دیکھیں سوال میں ساتھ جوڑ. جی بولے. دیکھیں اب ایک بندہ ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا, اس کی ہڈیاں بڑی کمزور جیسی ہیں, یا سافٹ ہے, نرم ہے, آپ اس کو 100 کلو کا کٹا دے نا ذرا چاولوں کا, اور اس کو بولے 4تھی منزل پہ چڑھا دے. اور ایک ہی بالکل لو الاٹ قسم کا بندہ, اسے 100 کلو تو کندھے پہ رکھنا ہے اور لے کے چڑھ جانا ہے اوپر. تو آپ اس سے اندازہ لگایا نا کہ سخت ہڈی میں جو ہے وہ سختی بھی برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. اچھا چلے, یہ آپ نے بات کر دی جوڑ سخت کیوں ہونا چاہیے, اور ایک سوال میرا اور ہے جوڑ کے حوالے سے کہ جوڑ کا کام کیا ہے, یہ بھی آج ہمیں بتا دیں. دیکھیں آپ گھر بناتے ہو نا, گھر جب بناتے ہو تو سب سے پہلے اس کی کیا کھودی جاتی ہیں؟ بنیادیں کھودی جاتی ہیں نا. اس میں بیس بھری جاتی ہے, اس کی پیٹیاں بھری جاتی ہیں, پھر اس میں سے سریا نکال کے اس کے پلر کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر بیم نیچے سے باندھتے ہیں, اس کے اوپر چنائیاں, اور پھر اس کے اوپر چھت, اور اس کے اوپر چھت, اور اس کے اوپر چھت, 10-20 چھتیں ڈال دیتے ہو. تو جوڑ کی بالکل ایسی. مثال آپ کی پلر کی ہے, اس کی بنیاد ہے, کبوتر کا اسٹرکچر کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. آپ کی ہڈی, سینے والی ہڈی بعد میں نمبر آئے گا, گردن بعد میں نمبر آئے گا, چونچ کا نمبر بعد میں آئے گا. اس کی جو بیس ہے نا کبوتر کی, جو بناوٹ کی جو بیس ہے, وہ آپ کی جوڑ کی ہڈی ہے, جس سے آپ شروع کر رہے ہیں اس کو. اس لیے مضبوط ہوگی, بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر عمارت مضبوط ہوگی, ورنہ عمارت گر جائے گی آپ کی. جوڑ کا کام بھی آج بتا دیں ہمیں. جوڑ کا کام جب کبوتر اڑتا ہے نا ہائٹ پہ, یا نیچے اڑتا ہے, یا ہوا میں اڑتا ہے, اب دیکھیں جو یہ جو دم ہے, دم ایز اے لینڈنگ گیئر یوز کرتا ہے کبوتر, ایز اے لینڈنگ ڈیفینیٹلی. گیئر کبوتر اپنی دم کو یوز, یہ ہم سب مانتے ہیں, سب ہم جانتے ہیں اس چیز کو. بے جب شک. کبوتر اڑتا ہے تو میں نے سر آپ کو ایک بات بتائی کہ اس کا جو یہ جوڑ ہے وہ اس کی بنیاد کا کام کر رہا ہے, اس کے اسٹرکچر کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب کبوتر اڑتا ہے, اس کے پروں کا وزن, اس کے پروں کی طاقت کا وزن, اس کی دم کی طاقت کا وزن, ہوا کو کاٹنا, آسمان کی جانب جانا, اس سارے کا سارا وزن اس کے اسٹرکچر پر آ رہا ہے. کبوتر کی کمر پر آ رہا ہے, کمر اس کا اسٹرکچر ہے, فرنٹ بون جو ہوتی ہے کشتی والی ہڈی یا سیدھی ہڈی, یہ ہڈی ہے, اس پر آ رہا ہے. تو اس کی جو بیس ہے وہ آپ کے جوڑ ہیں, ان دونوں ہڈیوں کی جو بیس ہے وہ جوڑ ہیں, شروع والے جوڑ ہیں. جب یہ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کی جو کمر اور سینہ کی جو اسٹرکچر ہے وہ تھک جائے گا, اور وہ کبوتر منہ دے دے گا, یا گھر آ جائے گا کہ باہر چلا جائے گا. اس لیے اس کی مضبوطی بہت ضروری ہے. آپ کی پلر کی مضبوطی ہوگی تو آگے انشاءاللہ آپ کے کبوتر بھی کمال کریں گے, اور آپ بھی کمال کرو گے, اور ٹورنامنٹس بھی بڑے سے بڑے اڑانے میں جو ہے نا اللہ پاک کی مدد آئے گی. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بات بھی میری نہ سمجھ میں آئی ہو نا شوقینوں کو, ساتھیوں کو, یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ جوڑ مضبوط ہونا چاہیے, سخت ہونا چاہیے, اور بند ہونا چاہیے. انشاءاللہ کامیابی اس کو ضرور مل جائے گی. اچھا باسط بھائی, آپ کا نا میرے اور آپ کے خیالات کہیں کہیں ملتے ہیں, کہیں نہیں, بہت زیادہ ملتے ہیں. اگر میں یہ کہوں گا, یہاں پنجاب میں جو کمر والی ہڈی ہے نا, جو نیچے پیٹ والی ہڈی ہے, سارے اساتذہ کرام اس کے اوپر زور دیتے ہیں. جو کمر والی ہڈی ہے نا, اس کے اوپر کوئی نہیں بتاتا. میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا. اس بارے میں بھی آج کچھ اپنی روشنی ضرور ڈالے. جو کمر کی ہڈی ہے کیسی, کس طرح کی, اور اس کا کردار کیا, وہ بھی بتائے آج. دیکھیں اس وقت ہمیں
माशाल्लाह बड़ी तादाद में व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। बेशक। तो छोटा सा काम ये करें कि जितने व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, लाजमी शौकीन भी होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे कबूतर भी होंगे, तो बेशक बेशक जो कबूतर अच्छे उड़ने वाले हैं ना इनके घरों में, उन कबूतरों की ये हड्डी को चेक करें। यानी जो 12-14 घंटे 13 घंटे जो कबूतर खुद से दे रहा है, उसकी इस हड्डी को चेक करें, कमर की हड्डी को आप चेक करें। और एक ऐसे कबूतर को भी चेक करें जिसको 1000 बार उड़ाने के बाद भी जो उसकी हड्डी है ना वो वीक हो, कमजोर हो। अभी मेरे हाथ में ये कबूतर है, इसकी हड्डी को जब मैं इस तरह हाथ लगाऊं, दिख रहा है कबूतर? हाँ जी दिख रहा है। इसकी इस हड्डी को मैं हाथ लगाऊंगा ना, जहां इसकी हड्डी खत्म हो रही है, यहाँ ये दुम का जोड़ है, एंड पे यहाँ पर दुम का जोड़ है, ये दुम का जोड़ है इसका। एक मिनट इसको साइड में। तो दुम के जोड़ से लेकर ये जो गर्दन की हड्डी है, यहां तक तो आ गई आपकी कमर। और गर्दन की हड्डी से लेकर कबूतर की जो चपटेपन वाली जो पॉइंट है, उस पॉइंट तक आपका आ गया गर्दन, यानी सर्वाइकल। और उसके साथ आपकी आ गई वो चपटी हड्डी जिसके नीचे दिमाग है। बेशक। मुझे एक छोटी चीज बताएं, अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और उसका जो हराम मगज है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो टूट जाए, तो क्या वो शख्स पैरालाइज नहीं हो जाता? बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। कि दोनों टांगें खत्म हो चुकी होती हैं, जाया हो जाती हैं। बादशाह भाई मैं माजरत आपको रोक रहा हूं, मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया जब हम आमने सामने थे, तब भी आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। और आज दोबारा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे जो नए देखने वाले मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर जो हमें इस वक्त देख रहे हैं 200 के करीब हैं, तो वो ये जान सके कि नीचे वाली जो हड्डी है, जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है उससे कहीं ज्यादा ऊपर वाली हड्डी की भी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। और उसकी जो, ठीक है, उसकी जो आज अहमियत है वो आज आप बयान कर देंगे, और मेरे ख्याल में ये कबूतर परवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। देखें, कोई बात भी शौकीनों को समझाई जाती है ना, तो एज अ शागिर्द उन्हें समझ के समझाना चाहिए, कोई भी हो दुनिया में। और जब आप कोई क्लास ले रहे हो ना, तो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, तो आप उन्हें किसी भी उस्ताद का, तो सबसे पहले जो कोई भी उस्ताद इंटरव्यू दे तो मिसाल जरूर दे, साथ एक एविडेंस उन्हें शो करें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, शागिर्दों को, शौकीनों को। तो मैं एक बार फिर ये बता दूं आपको कि जो कमर की हड्डी है, जो हमारी कबूतर की दुम से शुरू हो रही है, चलती 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 आके वो गर्दन तक रुक रही है। गर्दन के बाद वो उसके अंदर से एक नस आई हुई होती है, वो नस जो अक्सर इंसान की तो सर्वाइकल में चल रही होती है ना, लेकिन कबूतर की ये गर्दन के साथ जो है ना, वो या परिंदा हो, मुर्गी को आप खोल के कभी चेक कर लें, काट के चेक कर लें, उसकी गर्दन को जब खोलेंगे तो उसके बीच में एक नस चल रही होती है, एक बारीक सी एक नस होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है वो। और स्पाइनल कॉर्ड वाटर अगर किसी इंसान का ड्राई हो जाए, किसी परिंदे का ड्राई हो जाए, या किसी परिंदे में कम है वो, तो वो कबूतर आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो कमर का मजबूत होना ज़हीन कबूतर की एक निशानियों में से एक निशानी है। कमर यहाँ पे एक चीज का जो जोड़ है, सर एक पकड़े ऐसे ना, सर उसमें मजबूती होनी चाहिए। सर एक मिनट उस्ताद जी, एक मिनट। आज दोस्तों को ये भी बता दें, जो जोड़ है ऊपर वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, नीचे वाली हड्डी के साथ नहीं जुड़ा होता, ये भी बता दें। और उसी वजह से उस जोड़ की इंपॉर्टेंस है, ये भी आज जरा बता दें इन्हें। देखें, ये दो पार्ट है ना, एक परिंदा है, अल्लाह की मखलूक है, और इसके दो पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट, एक बैक पार्ट। हम आज तक जितने भी असदुल्लाह कराम को सुनते हैं, जितने भी असदुल्लाह कराम को हम देखते हैं, लोगों के पास जाते हैं, सुनते हैं, वो सामने की हड्डी के बारे में बात करते हैं, सामने से नीचे से जोड़ की बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, तो एक पार्ट की बात करते हैं, आधी कबूतरबाजी की बात करते हैं, 40% कबूतरबाजी की बात करते हैं, 60% रिमेनिंग कबूतरबाजी की बात नहीं करते कोई भी। यानी उनकी जो कमर की जो हड्डी है, कमर की हड्डी के जरिए जो दिमाग का जो पानी है, वो उस कबूतर के नाखूनों तक में जा रहा है। नाखून बड़ा होता है ना कबूतर का, और नाखून भी जानदार है, जब बड़ा हो रहा है वो, उसमें जान कहाँ से पड़ी? स्पाइनल कॉर्ड वाटर से पड़ी। अगर कबूतर के नाखून को आप पकड़ के खींच के निकाल देंगे तो उसमें से खून निकलेगा, ठीक है ना।
کبوتر کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی. درد کا احساس آج دنیا بھر کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے دماغ کے ذریعے آپ کی باڈی کو ملتا ہے کہ فلاں بے حصے کے شک فلاں پارٹ کے اندر مجھے درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک تو وہ جو میسج ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ میسج آپ کے دماغ سے نکل کے گردن سے ہوتا ہوا کمر کی جو بیک سائڈ ہے اس سے وہ آپ کو میسج جو ہے نا پورے کا پورا ڈلیور ہو رہا ہے. کئی دوست ہوں گے ہمارے، کئی ساتھی ہوں گے. میری بھی اسلام آباد میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے جی میں چھت سے گرا ہوں، کبوتروں والے جال سے گرا ہوں، نیچے لوہے کی سیڑھی تھی، لکڑی کی تھی، ٹوٹ گئی. وہ ان کی اسپائنل کارڈ واٹر جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اسپائنل کارڈ جو ان کی وین تھی وہ رپچر ہو گئی، پھٹ گئی وہ، اور وہ پیرالائز ہے. آج وہ آگے ویل چیئر پر، ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، باقی بے ماشاءاللہ شک ہاتھ اور دماغ اور سب چیز کام کر رہی ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے بہت بڑا. جو کمر ہے، کمر مضبوط ہونی چاہیے، کمر اسٹرانگ ہونی چاہیے. کبوتر جب اڑ کے آتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کوئی استاد اس کے سینے کی مالش کر رہا ہو، اس کی مالش نہیں کرتا، اس کی کمر کی مالش کرتے ہیں. کمر کے اندر جو خون کی روانگی اس کو فلو کو سیٹ کرتے ہیں تو کبوتر کی تھکاوٹ بہت جلدی اتر جاتی ہے. ہم 18 گھنٹے 20 گھنٹے 25 گھنٹے کبوتر ہمارا اڑ کے جب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں کے پٹاخے نکال کے اس کی کمر کو 10-12 منٹ 15 منٹ انگوٹھے کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے اس کی مالش کی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کبوتر کو جتنے میسیجز جا رہے ہیں، جو پیغامات جا رہے ہیں، اس کی باڈی کو کہاں درد ہو رہا ہے، اسے بھوک لگنی ہے نہیں لگنی ہے، یا اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کتنا پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، میسج جاتا ہے نا. اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک تو پیٹ میں کھانے کو ڈال رہے ہیں، لیکن پیغام آپ کو دماغ دے رہا ہے کہ بھی کھانے کا ٹائم ہو گیا، یہ بھوک لگ چکی ہے. یہ تو تحقیق ہے نا، سائنس نے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے. اس میں تو بے شک اگر کسی چیز میں دماغ نکال دو تو مر جائے گا. ایک کروڑوں نسوں کا ایک مجموعہ ہے یہ دماغ. اس میں سے ایک بال سے بھی چھوٹی جو نس ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی فالج ہو گیا، لکوا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہی مثال جو ہے کبوتر کی ہے، اس کے دماغ کی، اس کی عقل کی، اس کی گردن کی. اور یہی میسج جو ہے نا اس کی جب ریڑھ کی ہڈی کی طرف جاتا ہوا کمر میں سے گزر کے جاتا ہے اور اس کے پاؤں تک جا رہا ہے. تو کبوتر کی جو کمر ہے وہ مضبوط، اسٹرانگ اور اس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ کبوتر آسمان میں 14-15 گھنٹے اگر رکتا ہے تو اپنا سارا جو ویٹ ہے وہ اپنی کمر پہ ڈال سکتا ہے. بڑی اچھی سوئمنگ بات. کرتے ہیں اچھا نا ہم بالکل ایسی ہے. ہم سوئمنگ کرتے ہیں ہم پانی میں یا دریا میں یا ہم سوئمنگ پول میں. تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں سب سے پہلے کمر میں درد ہوتا ہے، کیونکہ جب پانی میں انسان تیر رہا ہوتا ہے نا اس کی باڈی کو کوئی پارٹ زمین پہ ٹچ تو نہیں ہو رہا، سارے کا سارا وزن اس کے بازوؤں پر اور اس کی ٹانگوں کی وجہ سے اس کی کمر نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہی مثال ہمارے کبوتر کی، اڑتا ہوئے اس کا پورا لوڈ جو ہے نا کمر اٹھا کے رکھتی ہے. اچھا استاد محترم، اس کے علاوہ جو ہر اساتذہ کرام کہتے ہیں یار کبوتر جو ہے نا وہ نرم ہونا چاہیے، پریل ہونا چاہیے، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں پریل الگ چیز ہے اور نرم الگ چیز ہے. دونوں چیزوں پر پر روشنی تو ڈالیں. نرم ہی ہوگا، پر ایک جو ہے نا وہ تو لازمی سی بات ہے، سافٹ چیز ہے، پر نرم ہی ہوتا ہے، نرم ہی ہونا چاہیے. اور پروں کی مقدار جو ہے نا بغل کے جو پر ہیں، جو کبوتر کے دستے کے پر ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، کافی ہونے چاہیے، بھرے ہوئے ہونے چاہیے، تاکہ کبوتر جب اڑتا ہے اس میں سے وینٹیلیشن، ہوا کی جو ونڈز ہے، ونڈ کا جو پریشر ہے وہ کراس نہ ہو. تو کبوتر ایز اے پیراشوٹ بھی یہ پر کام کرتے ہیں. تو پریل ہوں گے، کبوتر پریل ہوگا تو وہ پیراشوٹ پراپر کام کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور کبوتر اگر پریل نہیں ہوگا تو اس کا پیراشوٹ سے ہوا کراس کرتی رہے گی، جہاں پر 20 دفعہ پر چلانے وہاں وہ 40 بار پر چلائے گا، ڈبل طاقت ضائع ہوگی، ڈبل اس کی انرجی ویسٹ ہوگی. تو لازمی سی بات ہے تھکے گا بھی جلدی. تو پریل تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک ہڈی رہ گئی تو جہاں پر وہ پر جڑا ہوا ہے وہ اس کا سٹرکچر ہے. تو میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹرانگ سٹرکچر کے کبوتر ہیں وہ رزلٹ دیتے ہیں. جو نرم کبوتر ہیں، نرم ہڈی نرم باڈی کبوتر ہیں، میری نظر میں وہ کبوتر آپ کو لمبے اڑان کے رزلٹ نہیں دیں گے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کبوتر بہت لمبے اڑاؤں، لیٹ نائٹ تک اڑاؤں، رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے، تو ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے، جو پریکٹس ہے، اس میں ہمارا کوئی کبوتر نرم باڈی کا کبوتر اگلے دن تک نہیں جاتا. یعنی کہ ہڈی بھی سخت ہونی چاہیے. ہڈی سخت ہونی چاہیے. نرم ہڈی پہ ہم نے کام کیا ہے بہت زیادہ. آج سے 20-22 سال 18 سال پہلے تک ہم نرم ہڈی جیسے سنتے تھے اساتذہ کرام سے، ہم لاتے تھے، جمع کرتے تھے. لیکن وہ 3-4 بجے 5 بجے تک، وہ 6 بجے تک میکسیمم، شام کو صبح 7 بجے اڑائے تو 11 گھنٹے 12 گھنٹے سے اوپر وہ کبوتر ہمیں
نہیں دیتے تھے. جب ہم سخت ہڈی پر آئے تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارے جو ریکارڈز ہیں ہم 24 گھنٹے پلس پہ چلے گئے. تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے ساتھیوں کو, شوقینوں کو. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے کبوتر اڑاؤ, ایک ٹائم باؤنڈ ہے وہاں پر, شاید 8 بجے 8:30 بجے ٹائم پورا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. 8 بجے تک. تو اس کے ہاں اکارڈنگ جی. موسم سخت بھی مل جائیں گے آپ کو اور کڑک موسم مل جائیں گے, تو وہ کبوتر کم سے کم آسمان سے کھول کے وہ بالکل ایک بہادر کبوتر کی طرح جو ہے نا آسمان سے کھول کے آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا. اگر ویک ہوگا, لوز ہوگا, ہڈی نرم ہوگی, جوڑ کھلے ہوں گے, اس نے کھلنا تو ہے, کہیں سے 200 میل دور جا کے کھلے یا 100 میل دور جا کے کھلے, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا اس کا. پھر اس نے آنا نہیں ہے, پھر پریشانی ہونی ہے. اچھا, ہائی فلائر اور لو فلائر میں یہ پیٹرن سیم ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں سیم ہونا چاہیے, کیونکہ دونوں کبوتر ہیں, دونوں کبوتروں کو طاقت کی ضرورت ہے, مضبوطی کی ضرورت ہے. ہواؤں میں بھی مقابلہ کرنا ہے, بند ہوا میں بھی اڑنا ہے, شمال چلنا ہے اس میں بھی فائٹ کرنی ہے, اکھڑ میں بھی چلنا ہے. تو ڈرائی ویدر, موئسچر والا ویدر کوئی بھی ہوگا تو یہ مقابلہ تو اس کے اسٹرکچر کا ہے نا. اس نے اپنے اسٹرکچر سے ہی اپنے آپ کو لڑانا ہے اس موسم کے ساتھ. تو مضبوطی ہوگی تو لڑ سکے گا, مضبوط نہیں ہوگا نہیں لڑے گا وہ کبوتر. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ پروں کا جو خم ہوتا ہے, اب یہ والا جو خم ہے وہ کیا وہ ٹپ والا خم بتا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جو پروں کی آخری 3 پر ہوتے ہیں ان کی بناوٹ اور شیپ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, خم والا جو پر ہے نا وہ جوڑے میں کبوتر کو یوز کرنے کے لیے, جوڑا لگانے کے لیے کم از کم 7ویں پر تک, 8ویں پر تک بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, خم ہونا چاہیے. پر کے اندر جو خم ہے, جو اس کی تیلی کے اندر جو خم ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور تیلی کے ساتھ ہی اس کے جو بال لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی بال میں موومنٹ آ جائے گی. یہ جو بالکل سیدھی تیلی سیدھا پر, یہ کبوتر اڑان تو دے سکتا ہے لیکن یہ کبوتر بچے نہیں اڑائے گا. جو ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں یہ بچے نہیں اڑائے گا. جو تیلی کا معیار ہے وہ, بلکہ اس ویڈیو کو جو آپ کی باؤ بھٹی صاحب کے گھر کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے باقاعدہ کبوتر پکڑ کے اور نشان لگا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی. جن ساتھیوں نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, جو آخری 3 پر ہے ان کی بناوٹ کے بارے میں بتائیں, کیا ان میں بھی خم آنا چاہیے یا وہ سٹریٹ ہونے چاہیے یا پھر وہ باہر کی طرف نکلتے ہونے چاہیے, کیسی ہونے چاہیے یہ تو ذرا بتائیں ہمیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ جس علاقے میں آپ شوق کرتے ہیں اس علاقے میں ٹورنامنٹ کے دنوں میں ویدر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ابھی اگر ہمارے ہم یہاں ڈائریکٹ کی لاہور کی بات کی, لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پہ ویدر اکثر و بیشتر جو ہے وہ خشک اور گرم ہی ہوتا ہے. ہوا کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. بند دیکھیں, موسم زیادہ ملتا ہے. گرمی اور خشکی یہ ایک الگ چیز ہے, اس کا پر سے تعلق نہیں ہے. پر سے تعلق ہے ہوا کا, کیونکہ اس نے ہوا میں انہی پروں کو چلانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو آپ لاہور کے ویدر کے اکارڈنگ اگر آپ کا 9واں پر تھوڑا سا نکلا ہوا ہو, 8واں اور 10واں برابر ہو, اور 10ویں پر 9ویں پر اور 8ویں پر کی چوڑائی اگر زیادہ بھی ہے نا تو وہ کبوتر آپ کو بندی میں اچھا جا کے ٹائم دے دے گا اور وہ کبوتر رزلٹ دے گا. اور اگر کبوتر آپ نے نیچے رکھنا ہو, اپنا نیچے آپ اسی سٹی میں رکھو گے جس سٹی میں ہیومڈٹی آپ کی 50 سے زیادہ رہتی ہے, نمی جو ہوتی ہے نا نمی ہاں وہ جی, نمی. 50 سے پلس رہتی ہے. جی جی, فار ایگزامپل کراچی ہے, گوادر ہے اور بدین ہے, یہ علاقے جہاں سمندر قریب ہے زیادہ, یہاں ہوا بھی چلتی ہے. ہوا ہو اور ہیومڈٹی جو ہے وہ زیادہ ہو تو آپ نے 10واں پر کبوتر کا پتلا رکھنا ہے, پتلا رکھنا ہے. اور 8واں اور 9واں اس کا جو سائز ہے وہ قدرے چوڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا. اور سائز اگر جو نکلے ہوئے جو پر ہیں اگر تینوں پر کانسٹنٹلی اگر برابر بھی ہے نا, تینوں بالکل ایکول اینڈ پر برابر بھی ہیں تو بھی جو ہے وہ رزلٹ آپ کو بہت اچھا دیں گے, اور نیچے پرفارم کریں گے زیادہ. اگر بندی میں جائیں گے ایسے کبوتر تو یاد رکھیں جن علاقوں میں ہیومڈٹی زیادہ ہے, سمندر قریب ہے, تو وہاں پانی جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایوپریٹ ہوتا ہے. ایوپریشن ہونے کے بعد جب پانی آسمان میں جاتا ہے تو بادل کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور جو ایسا کبوتر جو بندی میں جا کے اڑتا ہے وہ صبح تو چھوڑتے ہیں بندی میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد سورج نکلتا ہے پراپر جو ہیٹ دیتا ہے سمندر کو اور پانی کو ایوپریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے, وہ بادل بن جاتے ہیں. اور جب بادل آسمان میں جاتے ہیں کبوتر بادلوں سے اونچے ہوتے ہیں, تو بادلوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے کبوتر بہت دور نکل جاتے ہیں. پھر جہاں جا کے بادل کھلے, کہیں ہوا تیز ہوئی
बादलों ने उसे रास्ता दिया, जब वो नीचे उतरता है नीचे दुनिया बदली भी होती है। उड़ाया गया तो कराची तक खुला जाके हैदराबाद में, वो तो उसने क्या वापस आना है घर पे। तो अपने वेदर के अकॉर्डिंग आप कबूतरों के पर को बनाएं, अपने जिस इलाके में आप रहते हैं। तो कोई शौकीन जो है मार नहीं खाएगा। मेरे पास अगर 24 घंटे उड़ा हुआ कबूतर है, वो लाहौर भेजूंगा तो वहां शायद वो 8 घंटे भी ना उड़े। नहीं और लाहौर उड़ेगा में जो कबूतर 16 घंटे, हाँ लाहौर में जो कबूतर 16 घंटे उड़ा हुआ है, शायद मैं कराची लेके आऊं तो मेरे पास वो पहले दिन ही बाजी में जो है वो कैंसिल हो जाए, आउट हो जाएगा वो कबूतर। क्योंकि उसकी जो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उसके कुंदे का जो स्टाइल बना हुआ है, वो बंद हवा का बना हुआ है, और मेरे पास यहाँ हवा ज्यादा है। तो हर शख्स, इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं, तो अपने वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो कबूतरों को बनाएं, उनके पर को बनाएं, कुंदे को बनाएं, इंशाल्लाह वो मार नहीं खाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। बड़े उस्तादों के पीछे ना भागें। मैं फिर ये कहता हूँ, अगर कोई शख्स इस वक्त लाहौर में या कराची में कोई उस्ताद बैठा हुआ है, लाहौर वाले आके उससे कबूतर खरीदें, या कराची वाला जाके लाहौर वाले से बड़े नाम को देखने के बाद कबूतर खरीदे, वो रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर यहाँ लाके उनको बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, दूसरी या तीसरी पोस्ट में जाके वो रिजल्ट आपको देंगे। डायरेक्ट वो कबूतर आपको, या डायरेक्ट उनके बच्चे प्योर जोड़ा कर आप लगाओगे, रिजल्ट नहीं देंगे। फिर कहते हैं जी उसने चिटिंग की, धोखा दिया, कबूतर गलत मुझे दे दी। ऐसी बात नहीं है। हर बंदा अच्छी चीज देता है और हर बंदा अच्छी चीज परख के लेके आता है, लेकिन वो आपके वेदर के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा वो यहाँ काम नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। अब ट्रिपलर कबूतर है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, जो वर्ल्ड गिनीज बुक में जिस कबूतर का नाम है, उसने 22.5 घंटे जो है तकरीबन उसने उड़ान दी है, और वर्ल्ड गिनीज बुक में उस कबूतर का नाम आया। ऐसी है। ट्रिपलर कबूतरों पर हमने 2017, 2016, 2018 में हमने काम किया। हमने कबूतर मंगाया, यहाँ के हमने उनकी ब्रीडिंग कराई, सारा कुछ करके देख लिया। वो कबूतर में 6 से 7 घंटे से ऊपर उन्होंने दिए ही नहीं, कराची के वेदर के जो लो फ्लैट ट्रिपलर थे। मैं हाई फ्लैट ट्रिपलर अलग चीज होती है, ईरानियन या इराकियन, उनकी बात में नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के पास या वो जो ट्रिपलर है, उन्होंने हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं दिया। हमारे वही फिर गधे घोड़े जो पुराने थे, उन्हीं को निकाल के हमने सीधा विदा करके तो फिर उड़ाने शुरू किए। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी, एक और अब लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जो 10वां पर अगर बड़ा कर ले तो उसकी परवाज का पैटर्न क्या हो जाएगा, किस तरह उड़ेगा? क्या 10वां पर अगर बड़ा होता है, 9वां उससे छोटा, 8वां उससे छोटा, तो क्या पैटर्न होगा उसका? देखिए, 10वां पर बड़ा है, 9वां उससे छोटा है, 8वां उससे छोटा है। सबसे पहले देखा जाए कि 10वें पर की चौड़ाई कैसी है, उसकी जो चौड़ाई है, अमूमन आया पतला है या मोटा है, चौड़ा है। अगर वो चौड़ा है, जी जी, अगर वो चौड़ा है और 10वां पर 9वें से बड़ा है, तो वो कबूतर आप चेक कर लेना। जितने व्यूअर हमें देख रहे हैं, अपने घर में जाके देखें, जो सवाल पूछा गया उस सवाल के अकॉर्डिंग 10वां पर बड़ा, 9वां से छोटा, 8वां से छोटा, वो कबूतर जब घर से उड़ाएंगे तो वो गोल गेड़े लेगा, गोल गेड़े लेके बंदी की जानिब जाएगा। वो घर से लंबी पट्टी नहीं मारेगा, 2 मील इधर 2 मील इधर नहीं जाएगा, 1 मील इस तरफ 1 मील इस तरफ नहीं जाएगा। वो गोल गेड़ा लेते हुए, गोल गेड़ा लेते 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 आसमान में बंदी में जाएगा, और वहीं से वो उल्टे गेड़े लेते हुए या सीधे गेड़े लेते हुए आपके घर पे वापस आके बैठेगा। आज से 25 साल 28 साल पीछे चले जाएं, जो हाई फ्लायर कबूतर का जो पैटर्न था वो यही था कि वो कबूतर गोल गेड़ा लेता हुआ आसमान जाता था, और गोल गेड़ा और लेता चौड़े हुआ पर थे, जी, हाँ हाँ, चौड़े चौड़े पर थे। पर थे, और वो कबूतर नीचे आता था। आज क्या हुआ है हमारे हाई फ्लायर के अंदर कि 10वां पर छोटा है, 8वें के बराबर है, और 9वां पर बाहर निकला हुआ है। अमूमन नजर आता है ना, 9वां पर भाई हाँ बाहर भाई, निकला हुआ है, 10वां और 8वां जो है वो बराबर है, और 10वां पर कदरे पतला है थोड़ा। तो वो हाँ जी, कबूतर जब पतला। उड़ाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, तो वो चलते हुए जाते हैं, वो दूर भी निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, वो पीछे गए, पीछे से चढ़ के आसमान आए। आपने देखे होंगे हाँ कबूतर जी हाँ जी, सुबह ऐसी उड़ाते है। हैं, बाजी वाले दिन पीछे निकल गए, पीछे से वो अद्धे में आपको नजर आए, उसके बाद फिर आगे निकले, दोबारा जब आए तो चमक में 0 पर खड़े हो गए, और यहीं खड़े हुए बंद हो गए आसमान में। फिर ऊपर से जितने बजे भी खुलेंगे, खुलने के बाद मालिक बड़ा पहले तो परेशान होगा, कबूतर दब के ना आ जाए। खुलेगा वो सही कबूतर, आसमान से खुलेगा, 0 से खुल के वो कबूतर में पट्टी मारेगा आसमान में। जब पट्टी मारेगा तो रनवे जिस तरह जहाज उतार बनाता है ना, उतार बनाता बनाता जब आता है, मुझसे देखता है उसको, कहता है जी कबूतर नीचे से आया, मैं इसको काटूंगा, मैं इसका टाइम नहीं दूंगा। मालिक भी कहता है ठीक है, भी कट के आया। तो इसलिए वो 3-3 4-4 बंदे दूरबीनें लगा के भी मैंने छतों में देखा है बैठे हुए। वो कबूतर जब निकलेगा वो लंबी करेगा, साइडों पर जाएगा, यहाँ से जाएगा, वहां से जाएगा, फिर आके घर पे बैठेगा। तो मैसेज मेरा, जो मेरे अल्फाज थे उनमें काफी सारा बहुत बड़ा मैसेज था। लोग थोड़ा सा इस पर अगर गौर करें ना, कि कबूतर 28-30 साल पहले, नदीम भाई
تو مطلب لوگوں نے بنا لیے ماشاءاللہ، اچھے کبوتر بنا لیے، پنجاب میں بہت ہائی گریڈ کے کبوتر بنائے ہوئے، میں تو دیکھ دیکھ کے حیران رہ گیا، جس چھت پر بھی گیا ماشاءاللہ بڑے بہترین کبوتر لوگوں نے بنائے ہوئے، بڑا زبردست شوق کر رہے لیکن ہیں مجھے نہیں تھے آپ۔ بتا کے گئے آپ، میرا ایک سوال میں نے پوچھا تھا، مجھے نہیں تھا آپ نے بتایا وہ بات، ابھی پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے وہ دانش مطلب ایک وہ ذہنیت کی شخصیت بنایا ہے کہ آپ بات شروع کرتے ہی نا اس کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہو، تو جو بات میں نے بتائی نا اس 3-4 منٹ کے اندر اندر اس پر آپ تھوڑا سا خود روشنی ڈال دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ کبوتر تو نہیں، کبوتر ہی ہے، ہمت نہیں ہے۔ کھانا کھایا نہیں ہمت کھایا ہے، پہلے یہ بتاؤ۔ ہمت ہے باسط بھائی، ہمت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں میں کس سے جان چھڑاؤں گا، یہ بھی بتائیں۔ ہر جگہ پہ ہے، ہر گھر ہر میں ہے، جگہ ہر پر، نسل میں ہے۔ ہر نسل میں، ہر گھر میں، سب کے پاس ہیں، سب انہی کبوتروں سے مقابلہ کر رہے ہیں نا، اس میں جو اچھا استاد ہے، اچھا کاریگر ہے، وہ اچھے اڑا رہا ہے اچھے اور اڑا رزلٹ دے رہا ہے ماشاءاللہ۔ کبوتر دیکھو نا، پہلا کبوتر اندھیرے میں، آخری کبوتر اندھیرے میں، تو اچھے اڑانے والے لوگ ہیں نا، میں تو شاباش دیتا ہوں ان استادوں کو یار، کہ لاہور کی گرمی کی مذاق ہے، جیکب آباد سبی کی گرمی کی مذاق ہے یار، سجاول بیرو خان اور اندرون سندھ کے علاقوں میں گرمی کی مذاق ہے، اس گرمی میں کبوتر کو بھیج رہے ہیں آسمان، اور 5,000 5,500 6,000 فٹ کی بلندی پر کبوتر کو پورا دن کھڑا رکھ رہے ہیں، جہاں ٹمپریچر اس کو 17-18 ڈگری زمین سی لیول سے 17-18 ڈگری کم مل رہا ہے، اور وہاں وہ کبوتر اپنا پورا دن نکال رہا ہے، اس کے بعد وہ ٹائم ہونے سے پہلے کھل بھی رہا ہے، گھر پر بھی آ رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، تو بھائی یہ پر جیسا بھی ہو، کبوتر کبوتر ہے، بنایا ہوا ان کی مالک کی محنت ہے، اللہ پاک ان کو نصیب کرے۔ لیکن مانتا کوئی نہیں۔ بس وہ تو پھر کبوتر بازی میں تو بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا نا، ہر بندہ نہیں، کہتا ہے جی میرے کبوتر میں سب سے بڑا کاریگر ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہار کے بھی خوش ہوتے ہیں، جیت کے بھی خوش ہوتے ہیں، اور آج بس دل کافی جو ہے نا وہ کچھ ساتھیوں کی باتیں سن کے اداس تھا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ باغ ہو گیا۔ اللہ پاک خوش رکھے، شوق تو جو ہے وہ تو آنے جانے والی چیز ہے، ہار جیت نصیب کا حصہ ہے، کھیل ہے، اور لیکن لوگوں کے ذہن میں میری ذات سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا کبوتر بازی کے اندر، میرے مخالفوں کے ذہن میں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، شاید اس بار میں ان کے معیار پر پورا نہیں اترا، مجھ سے کوئی بڑے ریکارڈ کی امید رکھ رہے تھے، لیکن چونکہ میرے کچھ معاملات ایسے تھے کچھ شوق کے حوالے سے، جس علاقے میں شوق کر رہا تھا وہاں مجھے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، میرے کبوتروں کو رات کو لیزر لائٹس ماری گئی وہاں پر اندھیرے میں، جس سے کبوتر اندھے ہو گئے، بلینک ہو گئے بالکل، ان کے دماغ کام کرنا چھوڑ گئے، گر گئے کبوتر، بندی میں چلے گئے، خوف زدہ ہوئے تھے، تو ہم نے تو ان کے لیے بھی دعا کی کہ کوئی بات نہیں یار، ہم تو شوق کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، اپنی ذات سے کیا ہار جائیں گے، کیا اگلے سال جیت جائیں گے، تو ہم نے آرام سے وہاں سے بوریا بستر اپنا سمیٹ کے اس چھت سے، جو نئی چھت ہم نے بنائی تھی لاکھوں روپے اس پہ میں نے لگا کے، تو بغیر چون چراغ کیے کسی کی درازاری کیے بغیر اپنا وہاں سے بوریا بستر اٹھایا، نئی چھت بنا رہا ہوں، نئے کبوتر ڈال دوں گا، وہی کبوتر ڈال دوں گا لا کے، نئے جال بنا دوں گا دوسری جگہ پر، وہاں شوق کرتے رہیں گے، ہم لڑ تو نہیں سکتے نا کسی سے، لوگ کیا یہ بولیں پہلے گے، کماڑی اڈے پہ تھی نا چھت ہماری اپنی؟ وہ ٹرک اڈے پہ تھی نا، ٹرک وہاں اڈے میرے پہ ساتھ تھی۔ کافی مسائل ہوئے شوق کے حوالے سے، میرے جو مہاوت تھا اسے 3-4 بار رات کو 2-3 بجے لوگوں نے جا کے بڑے برے طریقے سے مارا پیٹا، زخمی کیا، نئے چہرے نئے لوگ آتے تھے، اسے شدید جو ہے نا تھریٹس دی گئی، انہیں بڑے برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بیچارہ اسپتال میں پڑا رہا، پھر بندے میں نے وہاں چینج کیے، پھر وہاں میں نے پولیس کی نفری لگائی، رینجرز کی نفری لگائی، لیکن وہ کب تک کوئی کسی کی چوکیداری کرتا رہے گا، وہ پھر وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو لیزر لائٹس وغیرہ ماری گئی میرے کبوتروں کو رات کے ٹائم پر، رات 2 بجے 3 بجے 5:30 بجے صبح کے ٹائم پر میرے کبوتر پروں کے بل بازوؤں کے بل بلڈنگوں پر گرے ہیں جا کے، پر پاؤں کے بل نہیں بیٹھے لیزر لائٹ سے ڈر کے، تو ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کیا، اللہ پاک انہیں ہدایت دے اور ہماری دعائیں، اللہ پاک انہیں ان کی اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر کے اپنا بوریا بستر اٹھا کے وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں ٹرائی کریں گے، وہاں شوق کریں گے، کھیل ہے نا یہ تو۔ سر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا، لیکن اوپر رب بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلہ ضرور کرے گا۔ بس وہ اس کی مرضی ہے، پھر اللہ کے فیصلوں میں تو ہم ٹانگ نہیں اڑا سکتے، ہم نے دل سے معاف کیا، ہمارے پاس گنجائش تھی، وسائل تھے، تو ہم نئی جگہ پر شوق کر لیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال میں ہی شوق کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ استاد عبد الباسط اگر گرمیوں میں پوری کراچی
کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے کے اتنے بڑا ریکارڈ 3 سالہ بنا سکتا ہے تو سردی میں ہی بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ریکارڈ انشاءاللہ اللہ رب انشاءاللہ. العزت نے چاہا. بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے میرے بھائی دوست پیار کرنے والے دعا کرنے والے بہت ہیں, اور مجھے یقین ہے ان کی دعاؤں سے اللہ پاک کامیاب کرے گا. اس وقت جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے, اور بس مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کا جو محبت, جو پیار دیتے ہو, جو پیج پر میرے پاس جو میسیجز آئے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مطلب کس طرح کے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں. یہ پہلا سال ہے کہ میں کافی عرصے بعد اپنے کبوتر میرے ضائع ہوئے, آسمان پہ کٹ کے آئے, ٹائم آؤٹ سے ٹائم بعد کے بعد آئے کبوتر. لیکن جو محبت دی لوگوں نے, جو پوسٹیں میرے حق میں لگائی گئی, جو محبت دی گئی, میں تو کہتا ہوں کہ ہر سال اگر میں ہاروں اور یہ محبت مجھے ملے, مجھے قبول ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ کا ایک قصور اور بھی ہے. تو کون سا؟ وہ قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ کراچی سے نکل کے کوہ نور کے پلیٹ فارم سے سارے پاکستان میں جا رہے ہیں. اصل لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. آپ کا بس قصور یہ ہے سب سے بڑا. یہ بات بھی آپ نے بالکل صحیح کی. اللہ پاک جو ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ہم کس نیت سے جا رہے ہیں, کس مقصد سے جا رہے ہیں. بے اور شک. مجھے یقین ہے کہ جب انسان کی نیت ٹھیک ہو اور عمل جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہو تو مدد اللہ پاک کی آتی ہے. اور ہمارے نبی کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ پتھر بھی مارے, انہیں دھتکارا بھی, سب کچھ کیا, لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹے, اس کام سے لگے رہے. تو ہم بہت بڑے کوئی دیندار لوگ تو نہیں ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہماری ہر چیز کی انتہا اور اول اللہ کی ذات ہے. اس ذات نے اگر یہاں تک پہنچایا تو مزید بھی آگے وہی اللہ کی ذات لے کے جائے گی. کامیابی دینی ہوگی تو وہی دے گی, اور شکست دینی ہوگی تو اللہ کی ذات ہی دے گی انشاءاللہ. ہمیں اس بات کا یقین ہے. باقی پنجاب وہ 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور اگر کسی ایک جھونپڑے والے شخص نے مجھے بلایا نا کہ آپ میرے پاس آئیں گے میرا شوق دیکھنے یا میرے ساتھ ملنے کے لیے, یقین کرو آج پورے پاکستان میں ایک شخص, ہزاروں لوگوں کے پاس میں گیا ہوں گا نا, ایک شخص یہ میسج نہیں کر سکتا کہ میں نے استاد عبدالباسط کو اپنی چھت پہ بلایا یا انوائٹ کیا, میری بات ہوئی ہو. اگر کوئی میسج آیا ہو میں نے نہیں دیکھا ہو, کوئی اس طرح کی بات کوئی کمنٹ میں لکھا ہو میں نے نہ دیکھا ہو, الگ بات ہے. لیکن میں ہر شخص کے پاس پہنچا ہوں, چاہے 600 کلومیٹر چاہے 700 کلومیٹر دور, اپنے سارے کام چھوڑ کے میں ان کے پاس پہنچا ہوں, اس شوق کے لیے پہنچا ہوں. اور اگر اس میری بات میں ذرا بھی بےمانی ہو, یا آج تک کی میری کبوتر پروری کے اندر جو لوگوں کو ملانے کی, کوہ نور کو پروان چڑھانے کی, یا شوق کے لیے کام کرنے کی, اپنی ذات کے لیے کچھ ذرا سا بھی اگر عنصر ہو تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کام سے دور کر دے, ناکام کر دے. اور اگر ہم خالصتاً اس شوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرے, اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات کامیاب کرنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. چلے سر, اب نیکسٹ ہمیں کسی دن ٹائم آپ نے ضرور دینا, کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ دوستوں کے باقی رہ گئے. میرے سوالات تو ہو گئے. اب مجھے یہ بتا دے گا نیکسٹ ٹائم آپ کو کب ہم لائیو لے سکتے ہیں, ایک دن کوئی دے دیں تاکہ جو سوالات دوستوں کے رہ گئے وہ پورے ہو سکے. بس کوئی دن ایسا رکھ لیتے ہیں کہ رات کا ٹائم زیادہ بیسٹ ہے, کہ گھر پر میں آ جاتا یہی ہوں ٹائم, اور یہاں سکون سے جو ہے یہی ٹائم 10 بجے 10 بجے 10 بجے بیسٹ ٹائم ہے وہ انشاءاللہ. اگر منڈے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اتوار تک میری اڑانیں بازیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. شاگردوں کی بازیاں بھی اڑ رہی ہے, ایک آج بھی اڑان ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور ایک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سنڈے کو ہوگی لاسٹ اڑان, اس کے بعد میں فری ہوں انشاءاللہ تعالی. چلے ڈن ہو گیا, پھر میں آپ سے کوارڈینیشن کر کے آپ کا سٹیٹس دے دوں گا دوستوں کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک خوش رکھے, اللہ پاک راضی رکھے. اللہ بہت آپ بہت کو شکریہ سر, آپ کے پیار کا, شکریہ ساتھی آپ کی کا. محبت کا. اس ویڈیو کو جو ہے لوگ ساتھی جتنے بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی کا جو میسج ہے وہ پوری دنیا تک جائے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس شو کی بہتری میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, دوست بھی راضی ہوں گے. اور یہ جو کبوتروں کے نایاب نسلیں بنا کے آنکھیں دکھا کے بیچنے والے لوگ ہیں, ان کا جو یہ پروپیگنڈا ہے, جو دھندا ہے, اسے انشاءاللہ تعالی کافی جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے غریب لوگوں کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ سر, بہت بڑی شکریہ. مہربانی, تھینک جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. یو. اللہ حافظ. جی جی, تھینک یو. اچھا دوستوں, امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے پھر وہی آخری ریکویسٹ, کائنڈلی دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا اور بیل کے آئیکن کو پریس نہیں کیا, وہ کر لے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اور اس کے علاوہ دوستوں آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبوتر بازی کے راز و رموز کا جو فیس بک پیج ہے وہ اب مونیٹائز ہو چکا ہے, سٹار کا آپشن ہے تو سٹار دے دیا کریں. یہ میری اور میرے چینل کی سپورٹ ہوگی اور آپ کو مزید نت نئی اچھی ویڈیو اسی طرح کی ملتی رہیں گے. اور اس کے علاوہ میرے اس فیس بک پیج کو آپ کو سبسکرپشن کا جو بٹن مل رہا ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, یہ بھی میری سپورٹ ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کو مزید اچھا شو کروانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ, ہمیشہ صدا
خوش رہے، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی فیملیوں میں رہے، بہن بھائیوں میں رہے، اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا پیارا بھائی ندیم اصغر، اللہ حافظ۔